کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دیں، یہ درے حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اسے۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ چونکہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ زیادہ دیر آپ حضرات کو یا خواتین کو یہاں پہ مصروف رکھنا مناسب نہیں ہے، تو تقریباً 1 گھنٹے کی میری تقریر ہوگی، اور اس کے لیے آج یہ پہلی تربیتی نشست میں ہم براہ راست اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں ہماری گفتگو حج کے حوالے سے 11 ستمبر 2013 کی کلاس میں ہوگی۔ ہر سال 4 تربیتی نشستیں ایک ساتھ ہوتی تھیں، وہ اس سال بھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اسی انداز سے ہوں گی، لیکن پچھلے چند سالوں میں یہ محسوس ہوا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو حاجیوں تک، اب جب میں یہ لفظ حاجی استعمال کروں گا تو میری مراد آپ لوگ ہیں، جنہوں نے اگرچہ حج نہیں کیا ہے لیکن حج کی نیت پورے طریقے سے کر چکے ہیں، ارادہ مستحکم ہے، اور روایات کی روشنی میں ایسا آدمی اگر حج سے پہلے مر بھی جائے تو اللہ کے یہاں وہ قیامت کے دن بھی اور جنت کے دروازے تک حاجی ہی کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ تو پچھلے سالوں کے تجربے نے یہ بتایا کہ وہ جو ہماری اصل 4 تربیتی نشستیں ہوتی ہیں اس کے فوراً بعد فلائٹ ہوتی ہے، تو کچھ مسائل اتنے کم وقت میں سمجھنا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مکے میں پہنچنے کے بعد جب حج قریب آتا تو معلوم ہو ہر سال یہ پتہ چلتا ہے کہ 8-10 آدمی ایسے جنہیں حج پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ بالکل حج سے 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، 3 دن پہلے مکے میں جا کے جب تفصیلی مسائل آتے ہیں تو معلوم ہوتا، خاص طور پر آغائے سیستانی کی تقلید کرنے والوں کا یہ مسئلہ کہ کیا ان پر حج واجب ہے کہ نہیں، وہ باقی مشہور مراجع کے فتوے سے بالکل مختلف ہے۔ تو پتہ چلا کہ پورا 1 مہینہ انہوں نے، ہمارے ساتھیوں نے مکے میں مدینے میں گزار لیا۔ حج شروع ہونے سے پہلے 5 دن پہلے جو ہماری تفصیلی مسائل کی مجلسیں مکے میں ہوتی، جب وہاں یہ مسئلہ بتایا گیا تو وہ لوگ اب نہ تو واپس آ سکتے ہیں، حج شروع ہونے سے 5 دن پہلے واپسی کی اجازت نہیں، اور نہ ہی اپنے حج کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ پتہ چلا کہ شاید ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے حج جائز بھی نہیں۔ ایک مسئلہ ایسے مقام پر اور ایسے وقت میں پیش آتا، اس کے لیے پھر میں نے اپنے سارے سفر کے جتنے میری باقی سال کی ٹریولنگ ہے اس میں تبدیلیاں کر کے یہ 2 تربیتی نشستیں اصل تربیتی نشستوں سے پہلے اس لیے رکھوائی تاکہ اس کے بعد
آج اور کل کی جو میری تقاریر ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس 25 دن ہوں گے، اس میں اچھے طریقے سے سوچ لیجئے گا کہ آپ پر حج ہے بھی کہ نہیں، اور اگر واقعاً یہ آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ حج آپ پہ نہیں ہے تو فوراً کاروان کی انتظامیہ کو اطلاع دیجیے۔ 1434 ہجری کے حج کے لیے ہم سب کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، جو اس سال اکتوبر 2013 میں واقع ہوگا، اور اگرچہ شروع میں یعنی آج کی نشست میں میں ذرا بے ترتیب مسائل بتاؤں گا، لیکن 3 بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ اتنی چھوٹی نہیں ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کو سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، بعض کو سمجھانے میں 1 ہفتہ لگتا ہے، لیکن ابھی فی الحال آپ کے ذہن میں یہ 3 نقطے یا پوائنٹس پہنچا دیے جائیں، تاکہ وہ جو 25 دن کا ایک وقفہ آپ کو ملے گا میری کل کی کلاس اور اس کے بعد والی اصل نشست میں، اس میں آپ اس کے حوالے سے معلومات جمع کریں۔ یہ 3 باتیں اس مسئلے سے ہٹ کر ہیں جو خاص آغا سیستانی کا ایک مسئلہ ہے حج واجب ہونے کا، اس پر تو ہم کل بات کریں گے، آج نہیں، کیونکہ تربیتی نشست کی جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ آج پہنچ بھی نہیں پائیں گے اور کچھ لوگ تاخیر سے پہنچیں گے جن میں ان کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اہم مسئلہ مس ہو گیا تو اس تربیتی نشست کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ تو اصل مسئلہ کل، آج 3 بہت چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جو پہلی بات، یہ واقعاً بہت مختصر ہے، آج بھی 1 ہی منٹ میں یہ بات پوری ہوگی، اور جب اس کا اصل موقع آئے گا تب بھی وہ 2 یا 3 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن چونکہ گزشتہ چند مہینوں میں دنیا میں جہاں جہاں گیا تو جو لوگ عمرے کی تیاری کر رہے تھے یا عمرہ کرنے گئے تھے یا حج پہ جانے والے ہیں، کسی بھی قافلے کے ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک کے ہوں، تقریباً ایک سوال ہر ایک پوچھ رہا، اس کا بہت ہی مختصر جواب ابھی دے دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آج کی نشست ختم ہونے کے بعد آپ میں سے اکثر لوگ یہی سوال کریں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کے چاروں طرف طواف کرنے کے لیے جو ایک اونچا سا پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے، اور جس پر بھی بہت سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو ویل چیئر استعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ اجباری یا کمپلسری۔ تو خیر ایک عام سا مسئلہ کہ کیا ہمیں اس پلیٹ فارم سے طواف کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ اب ترتیب سے جب یہ مسئلہ آئے گا تو خانہ کعبہ کسے کہتے ہیں، طواف کسے کہتے ہیں، طواف کی شرطیں کیا ہیں، پھر یہ بات آئے گی۔ لیکن جو لوگ یہ سوال پوچھیں گے اس کا مطلب یہ کہ ان کے ذہن میں کچھ طواف کا تصور ہے، تو ان کے لیے کہ کیا اس وقت جو خانہ کعبہ کے صحن میں طواف کرنے والوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، ایک طرح کی ایک منزل، ایک پہلی منزل قرار پائی؟ جواب ہے کہ جی نہیں، وہاں سے طواف کرنے کی اجازت نہیں۔ بس اب باقی جو اس کی تفصیلات ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے، یہ ساری چیزیں وقت پر آئیں گی، پہلی بات۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ حج کے لیے اہم ترین تیاری وضو اور غسل کے طریقے کو صحیح کرنا۔ یہ نماز کے لیے بھی بہت اہم ہے، لیکن اگر آپ نے غلط وضو سے نماز پڑھ لی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا، اور غلط وضو سے اگر آپ نے حج کر لیا تو 2 نتیجے نکلتے ہیں، ایک نہیں۔
پہلا یہ کہ وہ حج دوبارہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ حج کے دوران جو چیزیں آدمی پہ حرام ہوتی، اگر آپ نے غلط حج کیا ہے یا غلط عمرہ کیا ہے، غلط حج اور عمرے سے میری مراد وضو کی غلطی ہے، تو وہ جو چیزیں حرام ہیں وہ قیامت تک حرام رہتی ہیں۔ قیامت کا لفظ شاید میں غلط کہہ گیا، وہ اس وقت تک حرام رہتی ہیں جب تک کہ آپ اپنے حج اور عمرے کو درست نہ کریں۔ اب اس میں تھوڑی بہت تفصیل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آج میں تفصیل نہیں بتا رہا، صرف ایک مسئلہ اپنی اہمیت کی وجہ سے آپ کے ذہن تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ کے پاس 25 دن کا جو وقت ہے تو اس میں ذرا سا آپ اس مسئلے کو چیک کر لیں۔ مسئلے کو چیک کرنے سے میری مراد ہے اپنے وضو کو اور اپنے غسل کو۔ آپ کی فلائٹ سے اگر ایک دن پہلے کی تربیتی نشست میں یہ مسئلہ آتا تو آپ کے پاس اس وقت اتنا موقع ہی نہ ہوتا۔ البتہ جس آدمی کو اپنے اور وضو اور غسل کے حوالے سے پورا یقین یا اطمینان ہے، وہ بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان بھی نہ کرے، لیکن جو ذرا بھی شک میں مبتلا ہے کہ میں نے بغیر سیکھے ہوئے دیکھا دیکھی یا دادی نانی ماں باپ کسی عام آدمی کے کہنے پر اس طریقے سے وضو شروع کیا یا غسل شروع کیا، اس کے پاس وقت بھی ہے اور آج کل علماء کی ایک کثیر تعداد بھی موجود ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی آپ کو اس میں سے بہت ساری چیزوں کے عملی مظاہرے بھی نظر آ جائیں گے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن ایک مسئلے کی اہمیت آپ کو اتنی دیر میں بتا دینا تھی جتنی دیر میں ہم اپنے انتظار کو ختم کر کے جو آج کا اصل موضوع ہے اس پہ بات شروع کریں۔ اب اس میں جو خاص بات ہے وہ وضو اور غسل کے مسئلے میں طریقہ کار کی غلطی تو بہت کم رہ گئی ہے، لیکن ہے ابھی بھی، لیکن عام مومنین اور مومنات جو قافلوں میں آتے ہیں وہ اتنے ریلیجس یا مذہبی تو ہوتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ان کی صحیح ہوتی ہیں۔ اس میں زیادہ مسئلہ ان خواتین کے لیے پیش آتا کہ جن خواتین کی ایج یا عمر اس منزل پہ پہنچتی ہے کہ جب وہ جو منتھلی پیریڈ کا یا مینسز کا مسئلہ ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو عربی میں تو یعنی فقہ میں تو یا ایسا کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو بہرحال ایک عمر کے بعد 45-46 سال کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ اب یہ سلسلہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگوں کی وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ مولانا پھر یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی عورت کبھی 45 کی ہوتی نہیں ہے، 18 سے زیادہ ہو جائے یہ بھی بہت غنیمت ہے۔ تو خیر وہ اپنی جگہ بات، اس وقت حج اور عمرے میں یہ مسئلہ بار بار پیش آتا کہ اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو منتھلی پیریڈ والی نجاست سمجھوں کہ استحاضہ۔ اگرچہ بچیوں کو مدرسوں میں آج کل استحاضہ کے لفظ اور اس کی تفصیلات سے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بعض خواتین کے لیے یہ لفظ بہت نیا ہوتا اور حج میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا۔ اچھا ایک وضاحت اور کر دوں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کہ ہمارا یہ انشاءاللہ 35 دن کا یا 40 دن کا جو سفر ہوگا، بنیادی اعتبار سے ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اصل مقصد حج ہی ہے۔ حج اگر مقصد نہ ہو تو سال کے 11 مہینے ہمارے پاس ہیں عمرے پر جانے کے لیے۔ حج کی جو اتنی تکالیف اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں وہ حج کی خاطر، لیکن شرعاً حج جو ہے
وہ صرف 6 دن میں مکمل ہوتا ہے، ہو جائے گا 6 دن. تو باقی جو ہم 30 دن یا 28 دن اس سفر میں گزاریں گے، 8 دن مدینے کے نکال دیں، 20 دن جو باقی رہیں گے اس میں ہم کیا کریں گے؟ بہت مختصر اس کا جواب ہے کہ اس میں ہم عمرے کریں گے. اس لیے ہماری مسائل کی گفتگو میں عمرے کا لفظ بھی بار بار آتا رہے گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو حج کی تربیتی نشست ہے، اس میں حج کے مسئلے آنے چاہیے، عمرہ کہاں سے آ گئے؟ اگرچہ عمرے کے مسائل حج سے مختلف بھی نہیں ہیں، وہ جو حج کے مسئلے آپ سیکھیں گے وہی عمرہ ہے، لیکن میں لفظ بار بار استعمال اس لیے کروں گا کہ خواتین کی یہ کیفیت شروع میں زیادہ ہوتی ہے جب وہ عمرے کر رہی ہوں گی. حج تو بالکل آخر میں جا کے کہیں 15 اکتوبر کے قریب ہوگا، تو اس وقت عمرے کے اندر یہ مسئلے زیادہ پیش آئیں گے. تو حج اور عمرے کے دوران ایک کیٹیگری تو میں نے بتائی، وہ خواتین جو ویسے ہی اگر نہ بھی جائیں حج و عمرے پہ، کراچی میں بھی رہیں، تو ایک عمر پہ پہنچنے کے بعد جو سسٹم یا نظام میں ایک ڈسٹربنس آتا. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، جو خواتین اس عمر میں نہیں ہیں، اس سے کم ہیں، لیکن حج میں چونکہ ان کی ساری روزانہ کی زندگی یا روٹین لائف چینج ہو جاتی، آرام کے اوقات بدل جاتے ہیں، کام کے اوقات بدل جاتے ہیں، موسم بہت سخت تبدیلی کے ساتھ، کھانے پینے کے اوقات اور کھانے پینے کی جو چیزیں، ان سب میں جو تبدیلیاں 7-8 تبدیلیاں ایک ساتھ ہوتی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بہرحال عمرہ ہو کہ حج ہو کہ طواف ہو، ایک مشکل اور زحمت والی عبادت تو ہے. یہ لفظ زحمت خود حدیث میں آیا ہے، اور ایک نہیں 8 اماموں کی حدیث، کہ اللہ نے حج کا ثواب اتنا زیادہ رکھا کیونکہ افضل الاعمال احمذھا، فضیلت والا عمل وہی ہوتا ہے جس میں زیادہ تکلیف اور مشقت اور زحمت ہو. اور پھر اسی روایت کی مزید تشریح امام نے فرمائی کہ خود حج میں بھی کئی طریقے سے حج ہو سکتا، تو زیادہ زحمت والا حج کرو گے تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا. جیسے بہت مختصر بات کہ باقی عبادتوں سے حج کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ حج نماز کے مقابلے میں ایک مشکل عبادت، روزے کے مقابلے میں ایک مشکل عبادت. اور پھر حج میں بھی بسوں میں بیٹھ کے حج پر جائیں کہ پیدل حج کریں، تو اب حج میں بھی جو حج کا ثواب زیادہ ہے، اس زیادہ ثواب میں بھی جب زحمت بڑھتی جائے گی تو ثواب بڑھتا جائے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب معصوم نے یہ فرما دیا کہ یہ زحمت والی عبادت ہے، تو آدمی کتنے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ جائے. یہ تکالیف برداشت ہوں گی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ مومن ہنستے کھیلتے خوشی کے ساتھ یہ تکالیف برداشت کرتا، مگر اس کے نتیجے میں اکثر صحت مند اور نارمل قسم کی خواتین کے بھی یہ سسٹم اور نظام بگڑ جاتے ہیں. اب وہاں جا کر قافلہ بھی اتنا مصروف ہوتا ہے اور میں بھی اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ اتنا موقع نہیں ہوتا کہ ہر انڈیویجول یا انفرادی حاجی کو الگ سے ٹائم دیا جائے، خصوصاً یہ والے مسائل جن کا تعلق استحاضہ سے. بہت ہی مختصر بات کرنا پڑتی ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آتی اکثر خواتین کی، یہ کیا کہا کیا گیا اور ہمیں بتایا کیا گیا. تو یہ جو 25 دن آپ کے پاس ہیں، اگر آپ کسی حوالے سے بھی یہ محسوس کریں کہ استحاضہ کے مسائل آپ کو نہیں معلوم، تو آپ اس 25 دن کے دوران اصل واجبات حج کے بدلے میں وہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں. تو انشاءاللہ ہماری تربیتی نشستیں بھی ہوں گی اور مکے کے قیام میں بھی ہمارے پاس جو وقت ہوگا زیادہ ان مسائل کے لیے ہوگا. یہ نہیں
بالکل بظاہر غیر متعلق مسئلے کی جانب میں آپ کو بھیج رہا ہوں. میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جن خواتین کو ذرا سا بھی یہ شک ہو کہ شاید ہم ان مسائل کو نہیں جانتے، وہ ان مسائل پر زیادہ وقت آج کل دیں. میں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ جن خواتین کو شک ہے کہ شاید ہمیں یہ ہو جائے، نہیں، یہ تو ہر عورت جسے یقین ہے کہ ہم اس کیفیت میں کبھی نہیں جائیں گے، اس کو بھی یہ مسائل پہ توجہ دینا ہے. کیونکہ مکہ، سعودی عرب کی آج کل کی گرمی، کھانے پینے، آرام، نیند، اٹھنے بیٹھنے جاگنے، ساری روٹین کا چینج ہونا ان خواتین کو بھی استحاضہ کی پریشانی میں ڈال دے گا جن کو 100% کیا 200% یقین ہے کہ اس مسئلے کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ نہیں، ہاں جن کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مسائل مجھے تفصیل سے نہیں معلوم، بہت ہی تفصیل میں اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو کم از کم استحاضہ کی 3 قسمیں کیا ہوتی ہیں اور ان کے لیے آپ پر کیا چیزیں واجب. کیونکہ ایک وہ کیفیت ہے جس میں آپ کو بار بار غسل کرنا پڑے گا حرم سے نکل کے. وہاں حرم میں جا کر، حرم کا مطلب ہوتا ہے خانہ کعبہ اور اس کا اطراف جو مسجد، وہاں بار بار وضو کرنا بھی مشکل ہوتا اور خواتین کے لیے بار بار غسل کرنا واجب ہو جائے گا. مثلا وہاں کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز شب پڑھوں اور یہ کیفیت اس کی ہو گئی تو ہو سکتا ہے اس کو 6 غسل کرنا پڑے ایک نماز شب کے لیے. تو اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے اگر معلومات نہ ہو. تو کم سے کم اتنا ایک سادہ سا مسئلہ آپ سیکھ لیجئے. تو ماشاءاللہ خواتین عالمہ بھی ہیں، معلمات بھی ہیں اور کتابیں بھی بہت اچھے انداز سے اب لکھی جا رہی ہیں اور انٹرنیٹ وغیرہ پہ آپ کو بہت ساری تفصیل مل جائے گی. کم از کم ایک مسئلہ استحاضہ کی 3 قسمیں اور ہر قسم والے کی کیا ذمہ داری، یعنی اس پہ کیا چیزیں ایکسٹرا واجب ہیں. میں نے کہا کہ یہ مسئلہ 1 ہفتہ لے گا اگر میں اس کو خالی اس ایک مسئلے کو بتاؤں. اور یہ مسئلہ حج کا نہیں ہے، یہ مسئلہ رمضان کے روزوں کا بھی ہے، یہ مسئلہ نمازوں کا بھی ہے. لیکن چلیں روزے اور نماز کی حد تک تو ہر عورت کو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا اور جب بھی مسئلہ پیش آئے فوراً کوئی عالم مل جاتا. حج میں تو تقریباً ہر عورت کو یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے ان وجوہات کی بنا پر، جس کا بیان بہت لمبا ہو گیا، مجھے ختم کرنا، اور وہاں علماء بھی اتنی آسانی سے آپ کو نہیں مل پائیں گے. تو کم سے کم اگر آپ اور مزید تفصیلات نہیں سمجھ پا رہی ہیں تو صرف 2 چیزیں، استحاضہ کی عورتوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں اور تینوں کے واجبات الگ الگ. یہ 2 مسئلے اور ایک تیسرا مسئلہ اس میں بڑھا دیجیے کہ حیض یا مینسز یا منتھلی پیریڈ کا خون اور استحاضہ کے خون میں فرق کیسے پتا چلے گا. جیسا کہ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ وہاں سارے سائیکل بگڑ جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا. استحاضہ والی عورت خانہ خدا کے صحن میں جا سکتی، حیض والی نہیں جا سکتی. اب اگر یہ فرق اس کو پتا چل جائے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ اس وقت جو بھی مجھے خون آ رہا ہے لیکن میں کم از کم صحن کعبہ میں جا کے کعبے کی زیارت اور دیگر عبادتیں کر سکتی ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کو بھی تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا میری 20 منٹ کی گفتگو سے کہ یہ مسئلے کی جتنی تفصیل میں جائیں گے کم ہی لگے گا اور ضرورت ہوگی کہ اور وضاحت کی جائے، لیکن آج نہیں. تیسرا اور آخری مسئلہ جو پہلے مسئلے کی طرح مردوں اور عورتوں سب کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ تو ہر ایک کو پیش آئے گا. اور یہ مسئلہ بھی وہ ہے جس کی وجہ سے عجیب تماشے حج اور عمرے میں ہوتے ہیں. اور اس کے لیے بھی لفظ وہی استعمال کروں گا جو اس سے پہلے والے خواتین کے مسئلے کے لیے استعمال کیا.
یہ تیسرا مسئلہ نماز کے لیے بھی ہے، وہ یہاں بھی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، روزے کے لیے بھی ہے، وہ یہاں بھی معلوم ہونا چاہیے، لیکن حج کے لیے بہت اہم، کیونکہ نماز اور روزے کی غلطی اگر ہو جائے تو کوئی طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا۔ حج کی غلطی ہو جائے تو طریقہ تو ہے، عمرے کی غلطی ہو جائے طریقہ تو ہے، لیکن جو حرام چیزیں ہیں نا وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، 6 مہینے اور 8 مہینے اور ایک سال۔ تو یہ تیسرا مسئلہ نماز اور روزے کے لیے بھی ہے لیکن حج کے لیے زیادہ، اور وہ ہے تقلید کا مسئلہ۔ اور اس کو بالکل شروع میں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ تقلید کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ تقلید کریں آپ کی تحقیق کے مطابق تحقیق ہونی چاہیے، وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ اب تقلید بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر خالی اسی پہ میں چلا گیا تو آج کل کی کلاس بھی اس کی نظر ہو جائے گی، تو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ 25 دن کا آپ کو وقت دے رہا ہوں کہ جن کو یہ مسائل ابھی بہت اچھے طریقے سے نہیں معلوم وہ یہ معلومات حاصل کر لیں، کیونکہ یہ دونوں مسئلے کراچی میں آپ ہر جگہ ان کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ ہاں، حج کے ٹیکنیکل مسئلے ہر آدمی نہیں بتا سکتا، تو اس کے لیے تو انشاءاللہ میں تفصیل میں جاؤں گا، لیکن باقی مسائل میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تقلید، میں جو جملہ کہہ گیا وہ کیوں میں نے کہا؟ تقلید کا مطلب ہے کہ جن کی آپ تقلید کر رہے ہو پہلے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں علم میں ان سے زیادہ بڑا کوئی نہیں، اور اکثر لوگ اتنا بنیادی مسئلہ جانتے ہیں، لیکن بعض لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو تقلید یہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ کس کے مسئلے ان کے لیے آسان بن رہے ہیں اور کس کے مشکل۔ معیار یہ نہیں ہے لیکن ہیں بعض لوگ۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ مسائل حج کا بیان اگر شروع ہوا اور اس وقت تک آدمی نے تقلید نہیں کی تو آج احرام کا مسئلہ مثلاً آیا، اس میں کسی کو لگا کہ آغا سیستانی کا مسئلہ بڑا سہولت والا، اس نے وہاں کاروان کی انتظامیہ کو بھی نوٹنگ کرا دی کہ بھائی میں آغا سیستانی کی تقلید میں ہوں۔ طواف کا مسئلہ اس کے بعد آیا، پتہ چلا اس میں آغا خامنائی کا مسئلہ آسان ہے، آغا سیستانی کا مشکل۔ اس نے کہا اوہو یہ تو اور مشکل لگ رہا ہے، اس نے اپنی تقلید چینج کر لی کہ میں ان کی تقلید میں جا رہا ہوں۔ حج میں قربانی کا مسئلہ آیا، پتہ چلا کسی تیسرے مرجع کا مسئلہ آسان ہے، اس نے کہا میں ان کی تقلید میں جا رہا ہوں۔ تو یہ جو مسائل سننے کے بعد لوگ تقلید کا فیصلہ کرتے ہیں وہ خود بھی اپنے پورے حج کو غلط کرتے ہیں۔ اردو محاورہ تو یہ ہے کہ 2 کشتیوں میں پیر رکھنے والا ڈوبتا، یہ تو ایک وقت میں 4-4 5-5 کشتیوں کے اندر پیر رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، تو خود بھی پریشان ہوتے ہیں، کاروان کی انتظامیہ کو بھی پریشان کرتے ہیں اور مجھے بھی۔ اب آپ کہیں کہ بھئی مولانا اس سے فرق کیا پڑے گا انتظامیہ اور آپ پر، وہ اپنا حج غلط کر رہا ہے، چلے ٹھیک ہے آپ خالی بتا دیجئے۔ نہیں، چھوٹی سی ایک مثال دوں، اب یہیں سے میں اپنے مسائل پر حج کے مسائل پہ آ جاؤں گا۔ ابھی بھی میں نے مسائل بتائے، کوئی بکواس نہیں کی ہے، لیکن براہ راست حج کے مسائل۔ ایک چھوٹی مثال انتظامیہ کے لیے اور میرے لیے جو پریشانی ہو، یہ جو حج اور عمرے پہ جانے والا احرام پہنتا ہے، یہ تقریباً ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیا یہ احرام کہاں سے پہنا جائے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک مرجع کہتے ہیں کہ آپ کی احرام اپنے شہر کراچی سے پہن سکتے ہیں، ایک مرجع کہتے ہیں کہ آپ کو جانا پڑے گا جدہ ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد 220 کلومیٹر دور جوفہ، اور ایک مرجع کہتے ہیں کہ نہیں جدہ ایئرپورٹ پہ جہاں آپ اترے وہیں سے احرام پہن لیجیے۔ اب جب یہ مسئلے کی تفصیل سامنے نہیں آئی اس وقت لوگوں نے اپنی تقلید مثلا پہلے مرجع کی لکھوائی یا دوسرے مرجع کی لکھوائی۔ کاروان کی انتظامیہ اس نے سارے انتظامات کیے کہ اتنے لوگ پہلے اور دوسرے مرجع کی تقلید میں ہیں
دوسرے مرجع کی تقلید میں ان کو 220 کلومیٹر جانا، ان کے لیے ایک بس کا انتظام کرنا ہوگا۔ بس فری تو نہیں آتی، غالباً 100 ریال فی نشست یا پر سیٹ۔ چند دنوں کے بعد یا ایک کلاس کے بعد ان کو پتہ چلا، ان لوگوں کو، کہ جی مرجع نمبر 3 تو جدہ ہی سے احرام پہننے کی اجازت دیتے، ہم کیوں 200 کلومیٹر جا کے 100 ریال کا خرچہ بھی کریں، زحمت بھی اٹھائیں۔ وہ خود ہی انہوں نے تقلید چینج کر کے اپنے آپ کو تیسرے مرجع کا مقلد ڈکلیئر کیا۔ کاروان کی انتظامیہ نے تیاریاں کر لی، 20 آدمیوں کے لیے بس جائے گی، 40 آدمیوں کو یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ 20 آدمیوں کی بس میں معلوم ہوا 5 آدمی بیٹھے، وہ 15 کہاں گئے؟ اور جو 40 آدمیوں کی بس تھی 15 ایکسٹرا آ گئے، وہاں بس کی سیٹیں 40 ہی ہیں۔ اب ان 15 کو کہاں سے لے کے جائیں؟ خالی میں نے ایک مثال دی ہے، لیکن سارا انتظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور اس سال تو آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کنسٹرکشن حرم میں ہو رہا، ایک تو ویسے ہی ذہنی طور پہ تیار رہی کہ جتنا آپ نے پچھلے سال کے حاجیوں سے سنا اس سے کئی گنا زیادہ مجمع آپ کو پہلے دن سے ہی ملے گا۔ جو پہلے کبھی آخری دنوں میں مجمع ہوتا تھا وہ آپ کو پہلے دن سے ہی ملے گا۔ اور اس مجمع کے باوجود کنسٹرکشن کی وجہ سے جگہ جگہ اتنی رکاوٹیں ہیں کہ لوگوں کے زخمی ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ۔ ایک تو ویسے ہی وہ بہت بڑا مسئلہ، پھر اس قسم کے مسئلے صرف اس لیے آ گئے کہ حج پر جانے والے ایک صاحب شریعت سے بھی کھیل کر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے بھی۔ آج ان کی تقلید میں، کل ان کی تقلید میں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی میں کسی کا کیا نقصان پہنچا رہا ہوں، اپنا حج کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کرنے دیں۔ یہ نماز والا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر خیموں کا انتظام کرنا ہے جو تقلید کی بنیاد پہ ہوتا، اس میں بسوں کا انتظام کرنا ہے جو تقلید کی بنیاد پہ ہوتا، اس میں حج کی قربانی کا انتظام کرنا ہے جو تقلید کی بنیاد پہ ہوتا۔ تو آپ نے جو تقلید پہلے دن لکھوا دی، کاروان کی انتظامیہ تو سارے ایڈوانس ارینجمنٹ اسی حساب سے کریں گے۔ پھر جو آپ جو ادھر سے ادھر شفل ہوتے رہیں گے اور تقلید بدلتے رہیں گے تو سارے انتظامات درہم برہم ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو تو ہوگی ہی تکلیف، ان کی وجہ سے پورے کاروان کو تکلیف ہوگی۔ جو 20 آدمیوں کی بس کر لی گئی وہ پیسے واپس نہیں ملیں گے، جو 5 آدمی بچے ان کو کوئی بس بھی نہیں ملے گی۔ یہ 5 آدمیوں کو قصور نہیں ہے اپنی تقلید پہ پہلے دن سے آخری دن تک باقی، ان 15 کی وجہ سے جو ایک آسان مسئلہ سن کے اپنی تقلید چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے۔ تو تقلید کے مسئلے پہ بہت سیریس غور کیجیے گا۔ اور جو ہماری تیسری تربیتی نشست ہے، یعنی 11 ستمبر کے قریب، یعنی یہ 2 کے بعد جو 25 دن کے گیپ کے بعد، اس وقت تک ایک حتمی فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ اسی تقلید پہ باقی ہیں جو آپ نے پہلے دن فارم بھرتے وقت لکھوائی، یا نہیں 25 دن میں معلومات کے بعد اب آپ کی یہ تقلید، اور وہ جو تقلید آپ لکھیں گے اسی پر سارے انتظامات ہوں گے اور اس کو پھر بدلنا ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ اس لیے بھی آج میں نے بتایا کہ 25 دن آپ کو ذرا سا سوچنے کا موقع ملے، اپنی مرضی سے نہیں، تحقیق کرنے کا موقع ملے، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کی اب تک کی تقلید خالی سنی سنائی، لیکن جو ذرا بھی مذہب کا شعور رکھتا ہے اسے تو پتا ہے کہ میں حج کروں کہ نہ کروں، میں اپنے نماز کے لیے بھی تقلید کا محتاج ہوں، میں اپنے روزے کے لیے بھی تقلید کا محتاج ہوں، میں اپنے وضو کے لیے بھی تقلید کا محتاج ہوں، میں عید منانے کے لیے بھی تقلید کا محتاج ہوں۔ اس لیے وہ پہلے سے ہی تحقیق کر کے صحیح تقلید کیے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے اس مسئلے میں جتنا وقت میں نے لیا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ شک میں نہ پڑیں، وہ اس مسئلے پہ غور ہی نہ کریں، جو تقلید صحیح طریقے سے کر چکے ہیں بس اب پوری زندگی اس پر باقی رہے، اپنی زندگی یا مرجع کی زندگی۔ خیر، تو یہ 3 مسئلے بہت ضروری تھے، مگر اس تیسرے مسئلے میں ایک شک نکلتی ہے اور وہاں سے ہمارا آج کا حج کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اب تک جو مسئلے میں نے بتائی یہ براہ راست حج کے تو نہیں ہیں، یہ تو عام زندگی کے ہیں۔ تیسرا مسئلہ تقلید کا چل رہا تھا
اور اس میں خاص طور پہ صرف 2 باتوں پہ زور دیا گیا. تقلید کرنا کافی نہیں ہے، صحیح تقلید ہونی چاہیے. صحیح کا مطلب صرف ایک بات، یہ تحقیق کہ اس وقت علم کس کا زیادہ. ایک یہ جملہ، اور دوسرا جملہ یہ کہ پھر جس کی تقلید کر لی، زندگی کے اختتام تک ہر مسئلے میں اسی پہ باقی رہنا. اب یہ جو دوسرا جملہ تھا، اس سے اصل مسئلہ جو آج کا ہے وہاں تک جانے کا ایک راستہ بن رہا ہے کہ جس کی تقلید کر لی آپ نے، صحیح تقلید ہر مسئلے میں صرف اسی کی بات پہ توجہ دینا. کاروان ابو ذر نے غالباً حج کی ایک چھوٹی کتاب آپ کو دے دی ہے، تو اگر آپ نے اس کو کہیں کہیں سے دیکھا ہو یا پورا پڑھا ہو تو کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا یہ جملہ کہ اس مسئلے میں آغا خوئی یہ فرماتے ہیں، آغا خمینی یہ فرماتے ہیں، آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں، آغا خامنئی یہ فرماتے ہیں. یعنی وضو اور غسل اور نماز میں شاید اتنا مسئلہ پیش نہ آئے الگ الگ مرجع کی تقلید کرنے والوں کے لیے. ایک عید کے چاند پہ مسئلہ ہو جاتا کہ چلی میں نظر آیا کہ ارجنٹائن میں نظر آیا تو یہاں منانا ہے کہ نہیں، لیکن حج میں جگہ جگہ یہ مسئلہ پیش آئے گا. وہ کتاب بہت مختصر ہے، اس کے اندر آپ کو اتنی جگہ پہ نوٹنگ ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے مرجع کے فتوے پہ عمل کریں، لیکن ایک جگہ پہ اجازت ہے کہ آپ اپنے مرجع کے فتوے پہ عمل کرنا چاہیں تو وہ کریں، چاہے اس کو چھوڑ کر، اپنے مرجع کے مسئلے کو چھوڑ کر اس کے بعد علم میں جو دوسرے نمبر پر ہے. یہ لفظ میرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ یہ بھی بہت بڑی غلطی حج میں ہوتی. صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ کی مرضی، چوائس، اختیار، اپنے مرجع کی بات مانیں تو ٹھیک، اور چاہیں تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کی بات بھی مان سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا علم میں آپ کے مرجع کے بعد، یعنی اس طرح سے ہو کہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اچھا تو نہیں لگے گا لیکن یہ صحیح جملہ، وہ اس طرح سے وہ دوسرا مرجع ہو کہ آج اس وقت اگر ہمارے مرجع کا انتقال ہو جائے تو ہم کس کی تقلید میں جائیں؟ وہ دوسرا مرجع. کیونکہ یہ نامکمل مسئلہ لوگوں کو بتایا جاتا، کراچی والوں کو نہیں، لیکن حج میں تو آپ دیکھیں گے دنیا بھر کے حاجی آپ کو بھی ملیں گے اور مجھے بھی ملتے ہیں. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صرف ایک جگہ آپ کو اجازت ہے، اپنے مرجع کو چھوڑ کے دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں. اب وہ دوسرا مرجع کی بات مان سکتے ہیں، یہ لفظ اتنا بڑا ہو گیا کہ کس نے کسی کی بات مانی، کسی نے کسی کی بات مانی. تو دوسرا ہر مرجع نہیں، جو علم میں آپ کے مرجع کے بعد صرف ایک جگہ یہ اجازت. اور یہ جو ایک جگہ اجازت ہے یہ حج میں بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے. اب کون سی جگہ اجازت ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ یاد رکھیے، احتیاط واجب. جہاں جہاں آپ کا مرجع یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسرے مرجع کی بات مان سکتے ہیں جو علم میں دوسرے نمبر پر، وہاں پہ وہ لفظ استعمال کرے گا احتیاط واجب. یہ بھئی جب مرجع کہے کہ واجب یہ ہے تو اسی پہ عمل کرنا، جب وہ کہے احتیاط واجب یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو اپنے مرجع کی بات مانیں اور چاہے اس میں آپ علم کے اعتبار سے دوسرے مرجع کی بات بھی مانیں. اور یہ کوئی خالی ایک موقع نہیں ہوگا، یہ کئی جگہوں پہ حج میں آپ کو آسانی. اور یہ خالی حج کا مسئلہ نہیں، یہ وضو سے لے کے، غسل سے لے کے، طہارت سے لے کے، وضو نماز سے لے کے، روزے سے لے کے، خمس سے لے کے، ہر جگہ آتا ہے. بلکہ حج کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. جہاں آپ کا مرجع احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرے، اب حج کے 500 مسائل، اگر 50 جگہ پہ آپ کا مرجع کہے احتیاط واجب ہے تو ان 50 جگہوں پہ آپ کو اجازت، اختیار ہے، چاہے اپنے مرجع کی بات مانیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے کسی کی طرف، اسی پہ رہیں، اور چاہے دوسرے کی بات مان لیں. دوسرا کون؟ یہ وضاحت ہوگی. لیکن اگر کبھی آپ کو یہ معلومات نہ ہو پائیں
کہ دوسرا مرجع کون ہے. پہلا مرجع ہی تحقیق کرنا بہت مشکل ہو جاتی. اب پتہ نہیں چل رہا دوسرا کون. کوئی عالم کہتے ہیں یہ ہے, کوئی کہتے ہیں یہ ہے, بہت کنفیوز. تو اس صورت میں تو لا محالہ آپ کو اپنے مرجع پر ہی باقی رہنا. اور ایک جملہ کہتے ہوئے آج کے موضوع پر آ جاؤں, آج کے حج کے موضوع پر. وہ جملہ یہ کہ اگر آپ نے احتیاط واجب کے مسئلے کو نہیں سمجھا تو آغا سیستانی کی تقلید کرنے والا شاید کوئی آدمی حج نہ کر سکے. بہت بڑی بات میں کہہ گیا ہوں. اگر احتیاط واجب کے مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا تو کم از کم آغا سیستانی کی تقلید کرنے والا شاید کوئی حج نہ کر سکے, کم از کم اس سال. بہت ہلکا سا اشارہ کر دوں, یہ تفصیل انشاءاللہ جب ستمبر کی کلاسیں ہوں گی اس کے اندر آئی. آغا سیستانی کا ایک نظریہ ہے کہ حج کا چاند بھی اسی طریقے سے ثابت ہونا چاہیے جیسے سال کے باقی 11 مہینوں کے. اور یہ نہیں چلے گا کہ چونکہ حج پوری دنیا کے لوگ مکے میں کر رہے ہیں تو جو مکے کا اناؤنسمنٹ ہے اس کو مان لیں. کہا نہیں, آپ مکے میں رہیں لیکن سمجھے جیسے آپ کراچی میں ہیں. رمضان کا چاند, عید کا چاند, شعبان کا چاند کیسے ہوتا, حج کے چاند میں بھی وہی چلے گا. حج کی وجہ سے, یونٹی کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں حج کر رہے ہیں, ہم سب سے الگ کیسے ہو جائیں. ان وجوہات کی بنا پہ مسئلہ نہیں بدلے گا. آپ کو اپنا چاند مکے خود دیکھنا ہے, ثابت کرنا ہے, پھر آپ حج کریں گے. مکے میں آپ جب پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مسئلہ ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. میرے لیے مشکل نہیں, مجھے وہ طریقے پتا, لیکن ایک عام آدمی. اور خاص طور پر اس سال جب ابھی سے سعودی عرب کے چاند کے بارے میں جو گڑبڑ اور خرابیاں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. اب ابھی سے یہ یقین سا ہو گیا کہ چاند کے سسٹم ہی غلط ہو. تو حج میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. تو آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ پھر لوگ کیسے حج کریں. انہوں نے کہا کہ اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ پورے مسلمانوں سے ہٹ کر الگ طریقے سے حج کرے. یعنی سارے مسلمان آج جا رہے ہیں عرفات, 9 تاریخ کو ہم لوگ عرفات جاتے ہیں. بہت مختصر, سارے مسلمان 9 تاریخ کو جا رہے ہیں جو حکومت نے ڈکلیئر کی. آپ کے حساب سے تو وہ 8 بنے گی, آپ اگلے دن جائیں. ایک نیا آدمی بیچارہ جس کے لیے 30 لاکھ حاجیوں کے ساتھ بھی حج کرنا مشکل, وہ سب سے الگ ہو کے اپنا الگ حج ایک دن کے بعد کرے. میرے لیے ممکن, کاروان کی انتظامیہ کے لیے ممکن, والنٹیئرز کے لیے ممکن ہے, لیکن نئے آدمی کے لیے ناممکن. انہوں نے کہا کہ یا تو یہ کرے یا پھر غور سے دیکھے کہ اس مسئلے میں میں نے احتیاط واجب لگائی. عمل نہ کرے میری بات پر, احتیاط واجب میں دوسرے کی بات مانی جا سکتی. یہ تو میں نے خالی نمونتاً ایک مسئلہ ایسا پیش کر دیا جو ٹائم سے کافی پہلے تو آ گیا, لیکن چونکہ عید کے چاند کے حوالے سے جو گڑبڑ اور خرابی ہوئی تو اس سے آپ کے لیے تھوڑا سا یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا کہ اگر آغا سیستانی اپنے اس مسئلے میں احتیاط واجب نہ لگاتے تو بہت مشکل ہو جاتا ان کی تقلید کرنے والوں کے لیے اس سال کم از کم اس سال کا حج. اور ہمارے قافلے کی اکثریت انہی کی تقلید میں. لیکن یہ احتیاط واجب کی وجہ سے ہم کو سہولت مل گئی. اور ابھی سے اس کا جواب بھی دے دوں کہ آغا سیستانی کے بعد جتنے مرجع اس وقت ہیں جو نمبر 2 ہو سکتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اعلان پہ حج کر لیں. تو یہ مسئلہ میں نے حل بھی کر دیا جبکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا. یعنی اصل ترتیب سے اس کا وقت بعد میں آئے گا, لیکن آپ کے لیے ایک آسانی پیدا کر دی صرف چاند کی وجہ سے. اب آئیے اصل مسئلے پر.
آپ کا مرجع جو فتویٰ دے آپ کو اسی پہ عمل کرنا، آسان لگے تب بھی، مشکل لگے تب بھی۔ لیکن جہاں وہ احتیاط واجب کہیں گے وہاں آپ کو اختیار ہے، چاہے ان کی بات پر عمل کریں چاہے دوسرے کی بات مانیں۔ اور چاند کے علاوہ بھی حج میں یہ مسائل بہت زیادہ، جس کی اب ایک بہت عام سی مثال دے دوں۔ شاید آپ نے پچھلے سال کے حاجیوں سے سنا ہو کہ حج اور عمرے میں مردوں کے لیے موبائل فون کا استعمال حرام ہے، آغا سیستانی کے یہاں۔ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ شاید کل ہی آ جائے یا ستمبر کی کلاس میں، چھوٹی کتاب میں تفصیل موجود ہے۔ لیکن وہ مسئلہ بھی اسی طرح حل ہوتا کہ آغا سیستانی نے کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ مرد، عورتیں نہیں، مرد حالت احرام میں موبائل استعمال نہیں کر سکتے، مگر جب احتیاط واجب کہے گی تو اس مسئلے میں دوسرے کی بات مانی جا سکتی ہے جنہوں نے اجازت دے دی۔ غالباً اب وہ وقت آ گیا کہ جن کو آنا تھا وہ پہنچ گئے ہیں، اب جو نہیں پہنچ پائے ہوں گے وہ کسی ایسی ہی رکاوٹ میں پھنس گئے ہیں کہ اب وہ آ بھی نہیں پائیں گے۔ تو ہم آج جو ہمارے پاس آدھا گھنٹہ باقی ہے اس میں مسائل حج شروع کریں۔ لیکن پھر یہ عرض کر دوں کہ اب تک جو 3 مسئلے بتائے گئے، پہلا تو خیر 1 منٹ کا تھا کہ اوپر کی منزل یا پلیٹ فارم سے طواف صحیح نہیں، باقی 2 مسئلے بہت اہم تھے، اور یہ باقی دونوں مسئلے 20-25 دن کی ریسرچ چاہتی، اس لیے یہ بہت جلدی میں نے بتا دیے تاکہ اب جو وقت آپ کو ملے گا ستمبر کی ہماری کلاس تک اس میں آپ اس پہ ذرا غور کر لیں۔ تو یہ اہم مسئلے تھے، لیکن اب تک سننے والوں کو ایسا ہی لگا ہوگا کہ مولانا حج پر نہیں آئے، ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں اور بھٹک رہے ہیں۔ تو اب میں حج پہ آ جاتا ہوں، اور یہ معذرت تو میں بالکل شروع میں کر چکا ہوں، اس کو دہراتے ہوئے کہ یہ 2 کلاسز یعنی آج اور کل کی کلاسز 3 ہیں یہ، لیکن میری یہ 2 کلاسز ہیں، ایک آج اور ایک کل، اس میں مسائل ذرا بے ترتیبی سے آئیں گے، اور بے ترتیبی ان معنوں میں کہ وہ مسائل جس کے لیے آپ کو وقت چاہیے سوچنے، سمجھنے اور مشق کرنے کے لیے، وہ ابھی آ جائیں گے، تاکہ یہ جو اس کے بعد ایک 20 دن کا گیپ آ رہا اس میں آپ اس سے فارغ ہو جائیں، اور پھر یہی سارے مسائل اور نئے مسائل ترتیب کے ساتھ ستمبر کی کلاسوں سے شروع ہوں گے۔ تو آئیے بے ترتیب مسائل سے بات کریں، لیکن ہیں بہت اہم مسئلے۔ وہ یہ ہے کہ آپ چاہے حج کریں کہ عمرہ، ابھی آپ نے سن لیا کہ عمرے کی ضرورت کیوں پڑے گی، 20 دن تک تو آپ کو شروع میں عمرے ہی کرنا، تو چاہے حج کریں چاہے عمرہ، اس کے یہ چارٹ جس پر اس وقت پوائنٹر ہے یہ عمرے کے مسائل بتا رہا، اور اسی چارٹ کے نچلے حصے میں اگرچہ عمرہ تمتع لکھا، صحیح لکھا، مگر یہ حج کا طریقہ ہے۔ جب حج کا طریقہ ہے تو اس کو عمرہ تمتع کیوں کہا گیا، یہ اپنے وقت میں سمجھا دیا جائے گا۔ تو یہ عمرے کا طریقہ ہے۔ ہمارے ابو ذر کے ساتھیوں میں سے جو اب تک عمرے کر چکے ہیں 10-15 آدمی، وہ یہ چارٹ دیکھیں گے تو ان کو یاد آیا ہوگا کہ ہاں یہی سب تو ہم نے کیا تھا، اور یہ حج کا طریقہ۔ لیکن چاہے عمرہ کریں چاہے حج، دونوں کا پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا۔ آج کل کے حالات میں کچھ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو بھی ہوتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ فوٹو وغیرہ موبائل کا استعمال نہ کیا جائے، اور جو لوگ ریکارڈنگ وغیرہ کے لیے کچھ چیزیں لائے ہیں وہ پہلے والنٹیئرز کو چیک کرا دیا کریں کہ وہ آخر کیا چیز آ رہی ہے، کیونکہ عجیب و غریب قسم کے انسٹرومنٹ یا گیجٹ آج کل بننے لگے ہیں، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ واقعاً MP3 ہے کہ فون ہے کہ چشمہ ہے۔ یہ ہماری اور آپ دونوں کی بہتری کے لیے مناسب ہے۔ جو جملہ میں نے کہا، جن کے لیے کہا وہ تو سمجھ گئے ہوں گے، اور جو نہیں سمجھے تو اب ان کی سمجھ میں آ جائے
کہ موبائل کا استعمال زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ کے لیے کرے، کوئی کیمرہ یا ویڈیو یا اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو. یہ تقریریں ریکارڈ ہو کے ویڈیو آپ کو مل بھی سکتی ہیں اور انٹرنیٹ پہ اپلوڈ بھی ہو جائیں گے. تو خیر جو تھوڑا سا میں ڈسٹرب ہو گیا تھا تو واپس آؤں کہ چاہے آپ عمرہ کریں جو آپ کو کرنا ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ عمرے سے ہمارا کیا تعلق، کرنا، اور چاہے آپ حج کریں، دونوں کا پہلا واجب ہے احرام باندھنا. تو آج ہمارا پورا زور احرام باندھنے کے لفظ پر ہوگا. جو زندگی میں کبھی حج پہ نہیں گیا، نہ اس کا کوئی ارادہ، جس نے زندگی میں کبھی کوئی عمرہ نہیں کیا، نہ اس کا کوئی ارادہ، اسے بھی حج عمرے کے حوالے سے 4-5 باتیں معلوم ہوتی کہ بھائی مکے میں ایک اللہ کا گھر ہے، اس کے گرد گھوما جاتا ہے طواف. چاہے طریقہ پتہ نہ ہو، تفصیل پتہ نہ ہو، لیکن ایک طواف 2 پہاڑیوں کے بیچ میں 7 مرتبہ دوڑنا ہوتا ہے. حج پر اور عمرے پہ جانے والے اپنے بال منڈوا کے آتے ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں. حج عمرے میں شیطان ہیں جن کو کنکر مارے جاتے ہیں. حج میں خیموں میں رہا جاتا. یہ جس کا کوئی ریلیجیس بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ بھی یہ چیزیں جانتا. اور ان میں سے ایک چیز یہ جانتے ہیں کہ عمرے پہ جاؤ کہ حج پر ایک خاص قسم کا لباس یا ڈریس پہن کے جانا ہوتا اور اس کو احرام کہتے ہیں. تو اس لیے ایک پاکستان جیسے اسلامی معاشرے میں تو احرام کوئی مسئلہ ہی نہیں. احرام کسے کہتے ہیں؟ بس تفصیلات یقیناً ایک مسئلہ ہے، لیکن احرام. اور پھر اکثر مجالس میں بھی احرام کو کفن سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے مرنے والے کو کفن پہناتے ہیں. مینا کی مجلس، مینا میں جا کے حج ہمارا مکمل ہوتا ہے. یعنی آج پہلی کلاس ہے، وہ انشاءاللہ آخری تقریر ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں میں ایک جملہ کہتا ہوں جو آج میں زندگی میں پہلی بار پہلی کلاس میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے بچہ پیدا ہو، اس کے بعد اس کا ایک لباس بنایا کہ ایک سفید کپڑے میں اس کو لپیٹ دو، لیکن وہ خالی ایک پیس ہوگا. حج پر جاؤ تو 2 سفید کپڑوں میں آپ اپنے آپ کو لپیٹو، جسے احرام کہتے ہیں. یہ 1 سے 2 ہو گئے. اور مرنے والا قبر میں جائے گا تو اب 2 نہیں 3 کپڑوں میں اس کو لپیٹو، سفید کپڑوں میں. تو 1، 2 اور 3 پہلے مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا، پیدائش، اس کے بعد سفید کپڑے میں بچے کو لپیٹنا. آخری مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے موت، 3 سفید پارچے. بیچ کا مرحلہ خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، اور وہ میرے سامنے اس وقت یہ چہرے نظر آ رہے ہیں ان خوش قسمت لوگوں جنہیں یہ موقع ملا ہے. اس میں آپ کا لباس 2 سفید چادروں پر مشتمل ہے، جس کو احرام کہا جاتا. اب یہاں پہ ایک آدھ بات ذرا سی حج کے فلسفے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ سفید 2 چادریں احرام. اچھا پہلے ایک عام بات کہہ دی جائے، یہ احرام آپ کو پورے 40 دن نہیں پہننا. ایسا نہیں ہے کہ اب حج ہم کرنے جا رہے ہیں تو حج تو ہمارا 35 دن کا سفر ہے. وہ اتفاقاً شروع میں مسئلہ آ گیا کہ حج تو صرف 6 دن ہوگا. اس کے اندر بھی 3 دن یہ احرام پہننا ہے، اور 3 دن وہ بغیر احرام کے عام لباس میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو احرام پورے سفر میں نہیں، حج کے 3 دن اور عمرے جتنے آپ کریں گے. پہلا عمرہ ہم کراچی سے کریں گے یا جدہ پہنچ کے، اس کو چھوڑ کے باقی جتنے عمرے آپ کریں گے 2-2 گھنٹے کے ہوں گے. 3 گھنٹے لگ جائیں گے رش میں، تو 3-3 گھنٹے کا احرام. احرام حج اور عمرے کا ارادہ کرنے والے کا لباس نہیں. جو حج اور عمرہ خود جس وقت کرے وہ 3 گھنٹے کا عمرہ ہوتا ہے، 3 دن کا حج. لیکن یہاں پہ ایک اخلاقی نقطہ آ گیا، شرعی نقطہ آ گیا
جو مکے میں بھی آپ کو دوسرے انداز سے بتائے جائے گا۔ ابھی بات یہاں تک پہنچی کہ ہر عمرہ اور حج کرنے والے کو 2 سفید چادریں پہن کے حج اور عمرے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا۔ اب 1 2 اور 3، اچھا اب یہ جو بچے کو سفید کپڑا، حاجی کو 2 سفید کپڑے، میت کو مردے کو 3 سفید کپڑے، ان میں عورت، میت عورت کی بھی ہو تو 3 کپڑے اس کو پہنانا، اور میت اور پیدا ہونے والی بچی بھی ہو 5 منٹ کی، اسے ایک کپڑے میں لپیٹ دینا۔ 5 منٹ کی بچی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میت بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو حج اور عمرے پہ خاتون جاتی وہ عمر کے اعتبار سے اس مرحلے میں ہوتی کہ اگر ان کا حجاب مناسب نہ ہو تو معاشرے میں کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ حجاب معاشرے کے شرم و حیا کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ، تو یہی وجہ ہے کہ پہلے مرحلے میں 5 منٹ کی بچی ہے اور آخری مرحلے میں قبر میں اترنے والی مردہ عورت ہے جسے دیکھ کے کراہیت ہے، یعنی مردہ مرد کو دیکھ کے بھی، لیکن یہ کہ بات اس وقت عورت کے حوالے سے۔ بیچ کا مرحلہ جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، اس میں اگر مردوں کی طرح سے عورت کو بھی 2 چادریں پہنا دی جائیں، یہ یورپ کی عورتیں تو عمل کر ہی رہی ہیں، وہ چادروں کو مختصر کر دیا، لیکن بہرحال تو وہ فتنہ اور فساد ہوگا، وہ اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ شریعت نے کہا عورت کا حجاب احرام کے لباس سے بہتر ہے۔ احرام ہوش و حواس کے ساتھ زندگی میں یہی لباس آپ کو پہننے کا موقع ملے گا۔ جب پیدا ہوئے تھے تو ہوش و حواس نہیں تھے، جب مر جائیں گے تو ہوش و حواس نہیں۔ ایک پاکیزہ لباس لگتا ہے، ایک مزہ آتا ہے احرام پہننے میں، لیکن کہا کہ روحانی مزے سے زیادہ عورت کا حجاب ہے۔ عورت اپنا احرام 2 سفید چادروں میں نہیں پہنے گی، وہ اپنے عام لباس کو ہی احرام سمجھے گی، لیکن جس مقصد کے تحت اتنے بہترین اور شاندار لباس احرام کو عورت سے ہٹا لیا گیا کہ اس کا حجاب برقرار رہے، تاکہ اس کے حجاب کی وجہ سے معاشرہ اور معاشرے کے مرد اور معاشرے میں ایک نظام برقرار رہے، جس مقصد سے ہٹایا گیا احرام کو عورتوں سے۔ اگر عورت کا اپنا لباس ہی بےہودہ ہو تو فائدہ کیا ہو؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے عمرے اور حج کے اتنے پاکیزہ لباس کو بدل دیے، وہ یہی تھا نا کہ عورت کا پورا حجاب یہ زیادہ پسند۔ تو عورت کا احرام کچھ نہیں، اس کا اپنا لباس، شرط یہ ہے کہ وہ لباس اس کے عام زندگی کے حجاب کو پورا کرتا ہو۔ عورت کے لیے حج میں کوئی احرام نہیں، عورت کے لیے عمرے میں کوئی احرام نہیں، عورت کے لیے حج اور عمرے میں وہی اس کے عام کپڑے جو اس کے عام زندگی کے حجاب کے مطابق ہونے چاہیے، سوائے ایک پابندی کے، اور وہ یہ ہے کہ احرام کے لباس کا ایک مقصد سادگی بھی ہے۔ تو بس ایک پابندی ہے کہ عورت عام کپڑے کو احرام سمجھے گی، خالص ریشم کا نہ ہو۔ حجاب کے ساتھ جو دوسرا پیغام ہے سادگی، جو آپ اکثر جملہ سنتے ہیں کہ حج میں 30 لاکھ آدمی ایک جیسے کپڑے پہنے میں سب برابر ہوگا، وزیر ہو کہ سفیر ہو کہ امیر ہو کہ بادشاہ ہو کہ غلام ہو، کوئی بھی۔ تو عورتوں کو بھی اگر ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مل جائے تو جس مقصد کے تحت اللہ نے حجاب معاف کیا ہے وہ مقصد تباہ کر کے رکھ دیں گی اپنے بہترین پرکشش بوتیک کے ڈیزائنر برانڈڈ قسم کے کپڑوں سے۔ اور یہ ہوگا، مینا میں احرام اترے گا، وہاں اپنی خواتین کی شان دیکھیے گا، مگر نہیں دیکھیے گا۔ دیکھیے گا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ ٹکٹکی لگا کے دیکھیں، لیکن جہاں ذرا سی شریعت چھوٹ دے گی وہاں دیکھیے گا۔ تو ابھی تو خیر عورت اپنے عام لباس میں جو اس کو عام زندگی میں بھی پہننا چاہیے وہی اس کا احرام، بس یہ کہ وہ ریشم کا نہ ہو۔ ریشم سے مطلب پیور سلک،
یہ آرٹیفیشل سلک جو آج کل چلتا ہے اس کی اجازت ہے. پیور سلک. پیور سلک اس لباس کو کہتے ہیں کہ ریشم کے کیڑے کے منہ سے جو تار نکلتا اس سے جو لباس بنایا جائے. جو سینتھیٹک ٹائپ کا ریشم ہے اس کی اجازت ہے. لیکن کاٹن کا سفید لباس ہی سب سے زیادہ بہتر ہے عورت کے لیے, تاکہ وہ ایکچول احرام کے قریب قریب رہے. ایکچول احرام جو مردوں پر واجب ہے, تو عورت کا اپنا کوئی احرام نہیں. یہ لفظ احرام سے عورتوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا. صرف ان کا وہ لباس جو انہیں عام زندگی میں پہننا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ ایک سوال ہوگا نا کہ میں لفظ بار بار کہہ رہا ہوں جو انہیں عام زندگی میں پہننا چاہیے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو وہ عام زندگی میں پہنتی. تقریر کے دوران کوئی سوال نہیں, کوئی جواب نہیں, یہ میں کہنا بھول گیا, اس لیے سوری. جو کچھ ہے وہ بعد میں پوچھئے گا, انشاءاللہ میں بھی ہوں گا, تاکہ جو لوگ ذرا دور سے آئیں ان کو زحمت نہ ہو. ڈاکٹر نے ایک مریض کو جس کا معدہ بہت کمزور ہو گیا تھا, یہ کہا کہ آپ ہیوی غذائیں نہ کھائیے, 4 سال کا بچہ جو کھاتا ہے وہ کھائیے. وہ صاحب اور پریشان ہو گئے. 4 سال کا بچہ, میرا بچہ تو لکڑی کھاتا ہے, کیلے کھاتا ہے, پتھر کھاتا ہے, یہ میں کھاؤں؟ نہیں, جو 4 سال کے بچے کو کھانا چاہیے. اگر میں کہہ دوں عورت اپنے عام لباس کو احرام سمجھے, تو جتنی عورتیں ہیں جن کی آستینیں جو ہیں وہ, بلکہ اب تو سلیو لیس یا بہت باریک آستین یا آدھی آستین یا 3/4 آستین, وہ کہیں گی یہ ہمارا احرام. گردن کھلی ہے یہ ہمارا احرام, کان کھلے ہیں یہ ہمارا احرام ہے. مولانا نے کہا تھا جو آپ عام لباس پہنتی ہیں, پہنتی نہیں, جو آپ کو عام لباس پہننا چاہیے. اگر یہاں نہیں پہنتی ہیں تو یہاں بھی گناہ کر رہی ہیں, اور نماز میں نہیں پہنتی ہیں تو نماز بھی غلط کر رہی ہیں. وہ والا لباس عورت کا احرام. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. پراپر اور صحیح طریقے سے اگر عورت دوپٹہ بھی لے لے تو اب تک پاکستان میں جو لباس چل رہے ہیں شاید وہی احرام چل جائے. اسکارف لے لے شاید وہی احرام کافی. یہ لفظ شاید میں نے کیوں کہا, اس کی طرف اب میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں خواتین کے مسئلے پہ بات آگے بڑھاؤں, 2 4 5 منٹ میں خواتین کو, بلکہ شاید 10 منٹ خواتین کو فری کر دیتا ہوں. آپ ریلیکس ہو جائیے, باہر جانا ہے تو باہر چلی جائیے. اب میں مردوں کا احرام بتا رہا ہوں, وہ بڑا پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے, کیونکہ بالکل آپ کی ساری زندگی وہاں کے الٹی ہو جاتی ہے. مردوں کا احرام, مردوں کے احرام میں پہلی شرط یہ, اور وہ خواتین بھی سنیں جو پہلے قافلوں میں ہوتا تھا, ابھی بھی کہیں کہیں ہوتا, کہ بھئی ہم قافلے میں اسی کو لیتے ہیں جو پہلے بتائے تقلید کس کی. ایسا بہت ہوا. آتے تھے صاحب کہ بھئی میں اور میری بیوی حج پہ جا رہے ہیں. ہم نے کہا آپ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ تو تقلید تو کسی کی نہیں کرتے, تو اب کر لیجئے. کہا اچھا ٹھہر جائیے, پہلے بیوی سے پوچھ لوں وہ کس کی تقلید کی اجازت دیتی ہے. تو وہ خواتین بھی یہ سنیں کہ جن کے مرد احرام بھی ان سے پوچھ کے باندھیں گے, اور احرام کا طریقہ, یا کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے روزانہ کے کپڑے بھی خود سے انتخاب نہیں کرتے, ان کی بیویاں کہتی ہیں یہ پہن کے جانا. تو وہ خواتین بھی دیکھ لیں تاکہ وہ اپنے مردوں کو احرام کی صحیح معنوں میں مشق کرا سکیں. احرام, مردوں کے احرام میں جو پہلا مسئلہ پیش آتا وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں مرد کے پورے جسم پر, سر سے لے کے پیر تک, کوئی سلا ہوا لباس یا سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. اب لفظ کپڑا پرانے مراجع کے فتوے سے میں نے بتایا, تو یہ لفظ ابھی اسی طرح سن لیجئے, اس کی تفصیل کچھ کل آئے گی, کچھ کتاب میں موجود ہے. مردوں کے لیے احرام کی حالت میں بدن پر کوئی سلا ہوا لباس نہیں ہونا چاہیے. تو اب مرد شلوار قمیض پہنتا ہے کہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے, وہ اتارے گا. اس کے نیچے بنیان وہ اتاری جائے گی, اس کے نیچے اگر انڈر ویئر وہ اتاری جائے گی احرام کی حالت.
اب جب یہ سارے سلے ہوئے کپڑے اتر گئے تو وہ حج کیسے کرے؟ کیسے مجمع کے سامنے کیسے جائے؟ اس لیے اب ضرورت ہوئی کہ اس کا جسم چھپانے کے لیے کوئی دوسرا لباس اس کو دیا جائے، کیونکہ اسلام کا سب سے پہلا جو بڑا جھگڑا عمل کے مسئلے پہ کافروں سے ہوا، ایک تو عقیدے پہ ہوا لا الہ الا اللہ، عمل وہ یہی تھا۔ کفار مکہ، سورہ اعراف کی آیتیں ہیں، بہت دنوں سے میں نے کراچی میں کوئی مجلس نہیں پڑھی ہے تو بعض اوقات مسائل میں بھی کچھ مجلسی انداز آ جاتا۔ سورہ اعراف میں پوری تفصیل ہے کہ مکے کے کافر خانہ کعبہ کا حج اور طواف پورے ننگے ہو کے کرتے تھے، سر سے پیر تک، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اسلام نے جب مسئلہ بتایا تو آدھے مسئلے سے وہ سمجھے کہ یہ تو وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں۔ آدھا مسئلہ کیا کہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا بدن پہ نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر کفار مکہ سے اختلاف شروع ہوا اور کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جا کے ننگے حج کرو، جسم چھپانے کے لیے بغیر سلا ہوا کپڑا پہنو، اسی کا نام احرام۔ جب بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل لیول پہ ہم جب جائیں گے تو لفظ ہوگا کہ اصل احرام تو نیت کا نام ہے، اور یہ انشاءاللہ کل ہی یہ مسئلہ آ جائے گا۔ لیکن بغیر سلے ہوئے کپڑے کو اتار کر مجمع عام میں طواف کیسے ممکن ہے، حج کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے یہ لفظ آیا اسلام میں کہ بغیر سلے ہوئے دو لباس پہننا ہے، دو پارچے، ایک اوپر کے جسم کو چھپائے اور ایک نیچے کے۔ گرچہ کفار مکہ نے اعتراض کیا یہ کہ آج حج میں بھی کپڑے پہنو گے؟ پیغمبر نے کہا کہ تم خود دیکھو کتنی بے حیائی کا کام ہے۔ کہا ہاں ہے، تو یہ کفار نے بھی مانگا، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو، باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا۔ اب باپ دادا کیا کرتے ہیں، یہاں سے پورا ایک عشرہ محرم کا عنوان ہو گیا، اس کو چھوڑ دیجیے۔ بغیر سلے ہوئے دو کپڑے۔ عورت کا حجاب اتنا اہم ہے، کہا کہ اس کو بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہنائے جائیں گے، کیونکہ آپ جب بغیر سلے ہوئے کپڑے مرد حضرات پہنیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ چونکہ یہ بغیر سلے ہوئے ہیں تو کتنی دفعہ آپ کا جسم ظاہر ہوگا۔ اب ہمارے ہاں ابھی بھی کچھ لوگ رہ گئے ہیں، اور پہلے تو اکثر لوگ گھر کے اندر لنگی یا دھوتی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے علماء مراجع کو گھر کے اندر دیکھا۔ نئی نسل میں یہ نہیں ہے پاکستان کی حد تک، تو جو لوگ لنگی یا دھوتی پہننے کے عادی گھر کے اندر آنے کے بعد اپنے کمرے میں، ان کے لیے احرام پہننا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عام طور پہ آج کل یہ استعمال نہیں ہوتا لنگی اور دھوتی کا، تو احرام کو سیکھنا پڑے گا۔ کیا سیکھنا پڑے گا؟ احرام کیسے باندھا جائے، اور اس کے اندر دو چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر ایک، احرام ایسے طریقے سے باندھیں کہ جسم کے جو واجب حصے چھپانا ہے عام زندگی میں وہ چھپے رہیں، کھلنے نہ پائیں۔ اور نمبر دو، یہ اتنا مضبوط بھی ہو کہ جو اتنے بڑے مجمع میں ہم طواف کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں یا بسوں میں جا رہے ہیں تو غلطی سے یا مجمع کے دباؤ سے کھل نہ جائے۔ اور تیسری بات تو ابھی آپ نے سن لی، دو بغیر سلی ہوئی چادروں سے جسم چھپانا ہے، جن میں تین باتوں کا خیال کرنا ہے، دو نہیں۔ تیسری بات ابھی سن لی، یہ جسم چھپا رہا ہو، یہ اتنا مضبوط ہو کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رات کو سونا، کم از کم 2 راتیں تو آپ احرام میں سوئیں گے، اور وہ تنہائی میں نہیں، خیموں میں جہاں 40 آدمی ایک خیمے میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو کھلنے نہ پائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو پہن کر چلنا پھرنا بھی آسان رہے۔ یہی احرام پہن کے آپ شیطان کو کنکر مارنے جائیں گے جو 3 میل کا ایک سفر ہوتا ہے،
بسوں میں چڑھیں گے، بسوں سے اتریں گے. تو یہ تین باتوں کو ذہن میں رکھ کر احرام پہننا. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ مسئلہ یہاں شروع ہوا اور یہیں پہ ختم ہو گیا تو غلط نہیں ہوگا. یعنی دو چادریں، ایک سے اوپر کا جسم چھپانا ہے، ایک سے نیچے کا. مرد کے اوپر کے جسم میں پہلی شرط نہیں آتی ہے. پہلی شرط کیا آتی ہے کہ جو واجب حصے وہ چھپائے جائیں. مرد کا اوپر کا جسم چھپانا واجب نہیں. تو اوپر کی چادر تو بہت ہی آسان چیز، زیادہ پریشانی نیچے کی چادر کی ہے. تین باتوں کا خیال کریں. واجب حصے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ چھپے رہیں. نمبر 2، مضبوطی سے یہ بدن پہ ٹھہرا رہے. اور نمبر 3، چلنے پھرنے. اور خالی چلنا پھرنا نہیں، چڑھنا، بس میں چڑھنا اترنا جو اسٹیپس ہوتے ہیں یہ سب آرام سے ہو جائے. یہ تین چیزیں ذہن میں رکھ کر چادر آپ کے حوالے کی شریعت نے کہا جس طریقے سے تمہارا دل چاہے اسے پہنو. اس کا کوئی پہننے کا خاص طریقہ اسلام نے نہیں بتایا. یا کم از کم میں اپنا اگر جملہ اور زیادہ صحیح کر دوں کہ موجودہ مراجع کے فتوے کے اعتبار سے ایسا کچھ نہیں. پرانے مراجع کی کچھ شرطیں تھیں چھوٹی چھوٹی کہ اس کے اندر سیفٹی پن بھی نہ لگی ہو اور بیلٹ بھی نہ ہو. ابھی آج کل کچھ نہیں. اب یہ چادر آپ مل چکی ہے، آپ کو گھر جائیے گا اور 25 دن آپ کو اس کی مشق کرنا. جو طریقہ آپ کو زیادہ ایزی اور سمجھ میں آنے والا لگے اس کے حساب سے آپ احرام پہنیں. کوئی پابندی شریعت کی نہیں. لیکن آپ میں سے سبھی لوگ پہلی دفعہ حج کر رہے ہیں. عمرہ کچھ لوگوں نے کیا، لیکن عمرے کا احرام اتنا مشکل نہیں. اس میں چلنا پھرنا بہت کم ہوتا ہے، اس میں مجمع نسبتاً کم ہوتا ہے، اس میں بسوں میں چڑھنے اور اترنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. حج میں یہ مسئلے بھی آتے ہیں. تو جو پہلی دفعہ حج کر رہا ہے اس کو ذرا سی گائیڈ لائن دینے کے لیے 2-3 ایسے طریقے بتائے جا رہے ہیں جو پرانے حاجیوں کا تجربہ ہے کہ اس سے یہ تینوں پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. واجب جسم چھپ جاتا ہے، چلنے میں آسانی رہتی ہے، اور مجمع کے اندر وہ مضبوطی سے بدن پہ ٹھہرا رہتا. لیکن طریقے سے پہلے پھر وہ جملہ دہرا دوں جو بہت ہو گیا کہ یہ جو طریقے آپ دیکھیں گے یہ بھی لازم نہیں. آپ اپنے حساب سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. تو اب یہ احرام کی چادر جب یہ پہنی جائے گی تو سارا بدن، سارے کپڑے آپ کے بدن سے اترنا چاہیے. البتہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے احرام پہن لے پھر مثلا انڈر ویئر وغیرہ اتارے، کیونکہ احرام پہننے کے بعد یہ والی پابندی کے سلے کپڑے نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وقت ہوگی جب آپ تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک. وہ بہت بعد میں پڑھا جائے گا، بہت وقت ہوگا. تو بہتر تو یہ ہے کہ پورے بدن کے کپڑے اتاریں اور پھر احرام پہنیں. لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا کہ آپ چاہیں تو انڈر گارمنٹس آپ کے بدن پر ہوں، احرام پہن لیں پھر اس کو اتار دیں. تو اب مہم یعنی اہم مسئلہ نیچے کے جسم والی چادر. یہ چادریں کاٹن کی ہونا چاہیے، لیکن چاہے تو یہ تولیہ اور چاہے تو یہ عام چادر، یہ دو چیزیں یہ سب بنی بنائی ملتی ہیں اور آپ کو دی بھی جا چکی. اس میں چوائس آپ کا ہے، اور چوائس بھی بہت زیادہ چوائس. آپ تولیے کی چادر استعمال کریں پورے بدن کے لیے، آپ عام چادر استعمال کریں جو اور بہت ساری خواتین حجاب کے وجہ سے احرام کی حالت میں بھی کالی عبا یا کالا برقع استعمال کرتی ہیں جو جائز. لیکن بہتر یہ ہے کہ احرام کے لیے وہی عبا برقع جو بھی وہ پہنتی ہیں سفید رنگ کا بھی لے لیا جائے. سفید برقع اگر سلوا لیا جائے کاٹن کا تو وہ احرام میں خواتین کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے. لیکن بات وہی وہاں بھی آ گئی کہ ان کا لباس اگر نجس ہو گیا، اور ہو ہی جاتا ہے کیونکہ واش روم کی حالت بہت خراب ہے،
تو اس وقت ان کے پاس جو بھی ان کو مل جائے چادر یا لباس کسی بھی رنگ کا اور رنگ کی کوئی شرط نہیں سوائے ایک کے. اس کو بھی شرط نہیں کہیں. کالے رنگ کا احرام پہننا انتہائی مکروہ. حرام تو وہ بھی نہیں ہے, غلط تو وہ بھی نہیں, لیکن انتہائی مکروہ. سوال یہ ہوگا کہ کوئی پہنتا ہے کالے رنگ کا احرام؟ جی ہاں, کچھ لوگ ہیں اور وہ عجیب قسم کے ہیں, لیکن آج کے لیے فضول باتوں کا وقت نہیں, یہ سب باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. تو سفید کاٹن کی چادر بہترین ہے, خواتین بھی. باقی سفر میں مشورہ دیا جائے گا رنگین کپڑے لے کے چلیں تاکہ کم سے کم میلیں ہوں, آپ بھی اور آپ بھی. لیکن احرام جو 6 دن 3 دن حج کے اور چند دن عمروں کے, اس کے لیے آپ ایک سفید جوڑا پلس ایک سفید چادر, اور جیسا میں نے کہا سفید عبایا یا سفید برقع وہ سلوا لیا جائے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے, جس کی مزید تفصیل میں کل بتاؤں گا. اب مردوں کے مسئلے کو آج ضروری ہے ایک حد تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ آج ہی سے آپ گھر میں جا کے یہ پریکٹس شروع کریں. اوپر کی چادر اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ بہت آسان ہے نیچے کی چادر. اب کسی بھی طریقے سے پہن سکتے ہیں, لیکن اس شرائط پوری کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے. کون سی شرائط؟ جسم چھپے, مضبوط رہے, چلنے میں آسانی. یہ احرام کی نیچے والی چادر کو جسم کے پیچھے سے لائیں اور سامنے لا کر اس چادر کے دونوں سرے اس کو آپ ملا دیں. یہاں تک تو بہت آسان ہے, ایک بالکل لاجیکل سی چیز. اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے چاہیں اس چادر کی فنیشنگ کریں. ایک طریقہ تو وہی ہے ذرا لنگی ٹائپ کا, یہ چادر آپ نے لی, ایک سرا پورا لیا, اس کے اوپر دوسرا سرا, اور پھر اسے روکنے کے لیے کہ کھلے بھی نہیں گرے بھی نہیں, تھوڑے سے آپ بل دے دیے. آدھا منٹ بھی نہیں لگا ہوگا مجھے اس احرام کو پہننے میں, جو نئے آدمی کو کبھی 2-2 گھنٹے لگتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. شرعاً اس طریقے میں کوئی غلطی اور قباحت نہیں, سوائے شرعاً نہیں, تجربے کے اندر صرف ایک چیز آتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ چادر اس طریقے سے جو پہنی جائے جسم پر زیادہ ٹائٹ ہو جاتی ہے. ٹائٹ کا مطلب اٹھنے میں, بیٹھنے میں, سونے میں, چلنے میں پریشانی نہیں. اگر کہیں پہ آپ کو سیڑھیاں چڑھنا پڑیں تو پیر جو ہے نا ایک حد سے زیادہ نہیں اٹھتے ہیں, اور بسیں جو ہیں وہاں پہ کافی بلند ہوتی ہیں, اونچی ہوتی ہیں. وہ بھی ہو جاتا ہے اچک اچک کے, لیکن ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے. اب وہ ہر آدمی کا اپنا چوائس ہے, وہ کہ چند ہی گھنٹوں کی بات تو ہے, میرے لیے یہ بہت آسان طریقہ. اگر کوئی کہتا ہے تو ٹھیک, بہت ہی سمپل, بہت ہی آسان, کوئی پریشانی نہیں, کوئی پریکٹس نہیں. یہ چادر آپ نے بدن پہ پیچھے سے, پہلے پیچھے سے چادر کو لیا, آگے جو 2 سرے آئے تو ایک سرے کو پہلے پورا اپنے دائیں دبایا اور اس کے اوپر دوسرا سرا لائے. دائیں بائیں یعنی لیفٹ رائٹ کا بھی مسئلہ نہیں, چاہے پہلے آپ لیفٹ سائڈ پہ لے جائیں پھر رائٹ سائڈ پر لائیں, چاہے پہلے آپ لیفٹ سائڈ پہ چادر دبائیں پھر رائٹ سائڈ پر, اور پھر اس لیے کہ یہ گرے نہیں اس کو آپ 2-3 مرتبہ موڑ دیں یا بل دے دیں. یہ سب سے آسان اور شرعاً پرفیکٹ طریقہ ہے. البتہ تجربے میں اس میں صرف اس وقت پریشانی ہوتی ہے جب سیڑھیاں چڑھنا ہوتی, اور وہ لامحال آپ کو چڑھنا ہوں گی جہاں جہاں بسوں کی ٹریولنگ, وہ بھی ناممکن نہیں ہے, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. تو دوسرا طریقہ جو یہ والی پریشانی بھی ختم ہو جائے اور شرعاً بھی بالکل صحیح ہو, وہ یہی ہے کہ چادر کو آپ پیچھے کے جسم سے چھپاتے ہوئے آگے کی طرف لائیے, اور اس کے بعد چادر کے یہ دونوں سرے ان کو آپس میں ملایا آپ نے, اور ناف کے قریب چادر کو پکڑا. اب یہ چادر آپ نے دو طرف سے پکڑی ہوئی ہے, بالکل ناف کے قریب, اور ایک جہاں بالکل آخر میں یہ 2 سرے. اور اب یہ جو ایک ایکسٹرا چادر کا حصہ ہے اس کو 2 یا 3 بل دیجئے, 2-3 دفعہ لپیٹیے. یہ چادر کا جو باہر نکلا ہوا یہ حصہ, اس کو آپ 2-3 دفعہ ایک دوسرے پہ رکھ کے موڑیے.
اور پھر آخر میں پہلے طریقے کی طرح سے بدن کے اوپر اب اس کو جسم کے اوپر بل دینا ہے اور موڑنا ہے. یہ ہو گیا آپ کا احرام. اس کے اندر مضبوطی بہت زیادہ ہے. چلنے میں تو انتہائی آسانی ہے. جیسے نارمل لباس آپ پینٹ شرٹ یا شلوار قمیض میں چلیں, پیر قدم بڑے بڑے لے سکتے ہیں, سیڑھیوں پہ چڑھنے اترنے میں کوئی پریشانی نہیں, اور پہلے طریقے کے مقابلے میں یہ مضبوط بھی زیادہ ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ نارمل حالات میں چادر آپ کے جسم پہ ٹھہری رہے گی, گرے گی نہیں, پھسلے گی نہیں, کھلے گی نہیں. لیکن اگر کوئی شریر آدمی آپ کے پیچھے لگ گیا اور اسے آج آپ کی چادر ہی اتارنا ہے اور اس نے آ کے اس کو کھینچا تو وہ کھل جائے گی. اس میں دو آدمی لٹک بھی جائیں نا تب بھی یہ نہیں کھلے گی اور اسی طرح بدن پہ ٹکی رہے گی. یہ وہاں جا کے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. ہر قسم کے لوگ حج پہ آتے ہیں. اب مردوں کے لیے مسئلہ دوسری چادر کا بچا. پہلے طریقے سے احرام پہنے کہ دوسرے سے. اوپر کی چادر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ سردیوں میں شال وغیرہ پہنتے ہیں یا چادر ڈالتے ہیں, گرم چادر, اوپر کے بدن پہ کوئی لباس نہیں, اوپر کی چادر آپ نے لی, دونوں کندھے اس میں چھپنے چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آخر تک چھپے رہیں, لیکن جب آپ احرام پہن رہے ہیں یہ چادر آپ جسم کے پیچھے سے لا کے کندھوں پہ ڈالیں گے, احرام ہو گیا. لیکن یہ سامنے کھلا ہوا بدن اچھا نہیں لگتا ہے, تو اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اس کا ایک سرا, کوئی ایک سرا آپ کی سہولت سے آپ نے کندھے پہ ڈالا اور آپ کا احرام مکمل. لیکن یہ اوپر کی چادر بار بار گرے گی, بار بار بدن کھلے گا. اگر چادر اتنی بڑی ہے کہ کندھے آپ کے چھپا دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, حتیٰ اگر یہ اوپر کے کندھوں سے بھی ہٹ جائے. لیکن چادر ہے ایسی کہ کندھے اس میں آ سکتے ہیں, چاہے وہ بعد میں پھسل رہی ہو تو کوئی حرج نہیں. تو یہ چادر تو جیسے سردیوں میں اکثر لوگ گرم چادر یا شال لیتے ہیں اس طرح سے مردوں کو پہننا. بدن پہ اس کو اوپر کے بدن پہ پیچھے سے لائے, ایک طرح سے لٹکتی رہے, دوسری چادر اس کندھے پہ ڈال دی تاکہ یہ سامنے کا جسم چھپ جائے. اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نیچے کی چادر کے دو طریقے آپ کو بتائے گئے. پہلا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے اور شاید زیادہ نیچرل طریقہ ہے کہ آپ کسی کو چادر دے کے کہیں کہ اپنا جسم چھپاؤ, تو شاید وہ اسی طرح چھپائے کہ چادر لی, ایک پورا سرا ایک طرف لائے, دوسرا سرا اس کے اوپر لائے اور اس کو موڑ دیا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے تاکہ مضبوط زیادہ ہو اور چلنے میں آسانی ہو, اس کے لیے کہ چادر کو بدن کے پیچھے سے آگے کی جانب لائے, دو جگہ سے اس چادر کو پکڑنا, ایک بالکل آخر میں جہاں دونوں سرے ملے اور ایک ناف کے قریب, اور یہ جو ایکسٹرا حصہ ہے اب اس کو 2 یا 3 مرتبہ ایک دوسرے پہ لپیٹ کے پھر اسے بل دے کے بدن میں باہر کی طرف موڑ لیجئے. یہ ذرا سا ٹائم لے گا آپ کا, لیکن اگر آپ اس میں زیادہ مشق کریں 25 دن میں تو زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ چلنے پھرنے کی آسانی تو اسی میں. اب یہاں پہ 2-3 چھوٹی باتیں اور آج کی نشست ختم. پھر انشاءاللہ کل خواتین کے احرام کی چادر, ویسے ہے نا عورتوں کے احرام کی چادر, ٹھیک ہے ابھی رہنے. کل خواتین کے احرام کی چادر, گرچہ ابھی میں نے کہا عورت کا کوئی احرام نہیں, لیکن پھر بھی ایک خاص وجہ سے عورت کا احرام بتایا جائے گا. ابھی جب مرد کی بات ہے تو مردی کی بات. اس چادر کے چاہے اوپر کے بدن والی ہو کہ نیچے کے بدن والی, اس چادر کے نیچے کوئی لباس یا انڈر گارمنٹ اجازت نہیں. ابھی بہت سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے, آج کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا, کیونکہ جو آپ سوال کریں گے, میں 30-35 سال کے تجربے سے کہہ رہا ہوں, جو سوال آپ کریں گے ان میں سے ہر ایک کا جواب کل خود بخود آ جائے گا احرام سے متعلق. ہاں اگر کوئی تقلید وغیرہ کے متعلق جیسے کوئی خاتون پوچھ رہی تھی وہ الگ بات, وہ پوچھا جا سکتا ہے. اب کوئی چادر
ان دو چادروں کے علاوہ آپ کے بدن پہ کوئی سلا لباس نہیں۔ عام طور پہ آج کل ہمارے مرد ایسا کپڑا پہننے کے عادی ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو دونوں ٹانگوں یا رانوں کے بیچ میں ایک لباس ہوتا ہے، چاہے وہ شلوار ہو چاہے وہ پینٹ ہو۔ احرام کے اندر آپ کی دونوں رانوں کے بیچ میں کوئی کپڑا لباس نہیں ہے تو آپس میں رگڑ کھائیں گے۔ کچھ لوگوں کو اس سے پرابلم ریشز کے ہوتے ہیں، کچھ کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ اجازت ہے کہ جیسے زخم پہ ڈریسنگ کی جاتی ہے اس طرح کی کوئی پٹی آپ اپنی ایک ران پہ یا دونوں ران پہ باندھ لیں، وہ سلی بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ خالی ایک پٹی ہے، اس کو خالی آپ ڈریسنگ کی طرح باندھ لیں، جو میں کل زیادہ تفصیل سے بتاؤں۔ اب ایک سوال بہت زیادہ پرانے مراجع کے پاس زیر بحث تھا، یہ چادر ہم نے پہن لی، اسی میں آپ 2 راتیں آپ سوئیے تو تب بھی یہ چادر نہیں کھلے گی، لیکن اوپر والی چادر بار بار پھسلے گی، اور یہ نیچے والی چادر بھی کبھی کبھار بہت تیز ہوا چلے، گرد و غبار کا طوفان آئے تو نئے آدمی کو لگتا ہے کہ کہیں میرا بدن کھل نہ جائے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ سلائی تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس میں سیفٹی پن لگائیں، چادر میں سیفٹی پن لگائیں، اسی طرح سے احرام کی جو اوپر کی چادر ہے سلائی تو جائز نہیں ہے، اگر آپ اس کو سلیں گے تو تقریباً یہ قمیض جیسا لباس بن جائے گا، لیکن ہم نے اس طرح چادر لی اور پھر ادھر ہم نے سیفٹی پن لگا لی تاکہ یہ بار بار چادر نیچے نہ گرے۔ اگرچہ چادر نیچے گرنے میں شریعت کو کوئی اعتراض نہیں، تو آپ کو بھی کسی زحمت میں نہیں پڑنا ہے، لیکن بعض لوگ اس سے ذرا سا آکورڈ فیل کرتے ہیں۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ ہاں پرانے مراجع سیفٹی پن کا استعمال بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج کے سارے مراجع کہتے ہیں کہ سیفٹی پن کا استعمال احرام کی دونوں چادروں میں جائز ہے، خاص طور پر اوپر کی چادر۔ چادریں سلی بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات تو آپ نے 50 دفعہ سن لی، لیکن چادر کے یا تولیے کے دھاگے باہر نہ نکلیں تو کبھی کبھار کچھ احرام میں یہ بارڈر پہ ایک سلائی ہوتی ہے، یہ والی سلائی میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا احرام بالکل اجازت ہے۔ اب یہاں پہ لیڈیز کی چادر بھی دے دی ہے۔ لیڈیز کے احرام کے بارے میں 2 باتیں آج ابھی بتا دوں، نہیں اس کو نہیں بلائی آج، کل۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے مرد حضرات کے لیے، یہ جو آپ نے ابھی لباس احرام دیکھا، اس میں کسی قسم کی جیب یا پاکٹ نہیں، اور آپ نے ابھی سنا کہ احرام میں آپ کو حج میں تو 3 دن رہنا ہے، کچھ تھوڑا سا کیش، ضرورت کی بہت ہی زیادہ ضروری چیزیں، کتاب کوئی چھوٹی سی، کیونکہ آپ قافلے کے ساتھ حج شروع کریں گے، آگے اتنا مجمع ہوگا کہ قافلے سے الگ ہونے کے بھی بہت امکانات ہیں۔ تو اب یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی جیب نہیں ہے مرد کے پاس، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے 2-3 چیزوں کی شریعت نے سہولت دی ہے۔ نمبر 1، اس ٹائپ کا اگر ہینڈ بیگ ہو جو پہنا نہیں جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے، یا کندھے پر یا یہ کہ گلے میں۔ انڈونیشین حاجی آپ کو جتنے ملیں گے ملیشین سب کے گلے میں یہ بیگ لٹک رہا ہوگا، اور انڈین پاکستانی جو ہے اس کو کندھے پہ لٹکاتے ہیں۔ اب یہ والا پرس یا بیگ سلا ہوا ہے، سلائی ہے، اس سلائی کی 100% اجازت ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ جو پہلے بہت رائج تھا کہ احرام پر ایک بیلٹ خاص تیار کی جاتی ہے احرام پہ پہننے کے لیے مردوں کے۔ اس بیلٹ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بیلٹ میں پاکٹس ہوتے ہیں،
اب یہ بیلٹ مردوں کے احرام پہ پہنی جاتی ہے. اس کا اصل مقصد جو ہے، اس کے اندر مختلف پاکٹ ہوتے ہیں بیلٹ میں، 2 3 4، تاکہ اس میں ضروری رقم، کچھ ڈاکومنٹس، کچھ نیت وغیرہ کے پرچے کہ اگر قافلے سے الگ ہو گئے تو زحمت اپنی جگہ، حج تو غلط نہ ہونا. یہ پہنی جاتی ہے اس مقصد سے، اس کی اجازت ہے. یعنی مسئلہ یہ بنتا ہے کہ احرام کی حالت میں نقدی اور ضروری سامان رکھنے کے لیے سلی ہوئی بیلٹ پہننے کی اجازت ہے. اگرچہ مارکیٹ میں ایسی بیلٹ بھی ہے جو بغیر سلی ہوئی ہے، جو آج کل ویسے ہی گلو سے جو چپکایا جاتا ہے، لیکن اس زحمت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سلی ہوئی ہو تب بھی اجازت ہے. ایک سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم اس بیلٹ کو پہننا چاہیں، پیسے رکھنے کے لیے نہیں، احرام کو مضبوط کرنے کے لیے، پیسے مسئلہ نہیں ہے، وہ ہینڈ بیگ ہوگا ہمارے پاس یا کچھ بھی، یہ ہم صرف اس لیے پہن رہے ہیں کہ باوجود بہت زیادہ پریکٹس کے ایک ہر وقت ذہن میں یہ شک سا رہتا ہے کہ کہیں احرام اتر نہ جائے، گر نہ جائے، تو صرف احرام ٹائٹ ہو جائے، مضبوط رہے، اس لیے ہم اس کے اوپر بیلٹ پہنتے ہیں. کوئی نقدی، کوئی کاغذ، اس کی ضرورت نہیں. کیا اس کی اجازت ہے؟ کاروان کی انتظامیہ پتہ نہیں کس کے سائز کے بیلٹ ڈھونڈ کے آئی، جب میرے لیے اتنی لوز ہے تو خیر. تو اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ شرعاً اس حالت میں کہ اگر آپ صرف احرام کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ وہ بیلٹ ڈھونڈیں جو سلی ہوئی نہ ہو، گلو کے ذریعے چپکائی گئی، جو آج کل ویسے ہی احرام سے ہٹ کر بھی عام زندگی میں بھی سلائی کے بدلے میں گلو کا استعمال بہت بڑھ گیا، جو مارکیٹ میں مل جائے گی. اور اسی میں یہ بات بھی آ گئی کہ بجائے بیلٹ کے بات کیا چل رہی ہے کہ ابھی ہمیں پیسے وغیرہ کا مسئلہ ختم، بجائے بیلٹ کے آپ چاہیں تو ایک موٹا سا کوئی ہزار بند یا کمر بند لے کر بھی احرام کی چادر کے اوپر اس طرح سے بیلٹ کی طرح سے باندھ سکتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ بیان کر کے مردوں کے احرام کی بات ختم کروں اور تھوڑی سی توجہ پھر خواتین کی اپنے ان کے احرام کی طرف مبذول کراؤں. اسی سے ریلیٹڈ ایک تیسری بات یہ ہے کہ بچے کا پیدائش کا کپڑا 1 ہے، مردے کے کپڑے 3 ہیں، احرام 2 ہے، مگر یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، کم سے کم اتنا ہو. آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے. خاص طور پر احرام 2 چادریں تو لازم ہے. ایک چادر فرض کیجئے کوئی کہے کہ خالی نیچے کا جسم میرا چھپ رہا ہے، اوپر تو شرعاً جسم چھپانا واجب نہیں، میں احرام کی وہ چادر ہی نہیں پہن رہا ہوں. نہیں، 2 چادریں ہونی چاہیے، چاہے اوپر کی چادر نیت کرنے کے بعد اتار کے بغل میں دبا لے، لیکن چادریں 2. لیکن اگر کوئی چاہے تو 3 چادریں، 4 چادریں، 5 چادریں، 6 چادریں. یہ عام حالت میں تو کوئی ضرورت نہیں آتی اس مسئلے کی، صرف یہ کہ کبھی کیٹی کے تھان وغیرہ لوگ خریدتے ہیں تو کسٹم سے بچنے کے لیے اس کو احرام کی طرح سے اوڑھ کے آتے ہیں، ایک کے پر دوسرا، دوسرے میں تیسرا، تیسرے میں چوتھا. لیکن حج اور عمرے میں ضرورت نہیں ہے. لیکن اب سے چند سال پہلے ہی بہت شدید سردی میں حج آیا تھا. اب یہ 2 چادروں سے جو ہے وہ سردی نہیں جا رہی ہے. سویٹر اور جیکٹ پہننے والے لوگ تو اب دوسری چادر، تیسری چادر، شال اگر بغیر سے لے ہوئے، یا سردی نہیں ہے، گرمی ہے، لیکن کسی آدمی کو فلو ہو گیا یا شدید بخار ہے، یہ سب کی اجازت ہے. اس میں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ اب کل کے لیے، آج جا کے آپ مشق شروع کر دیجیے. خواتین کو ذرا وہ بچے کو بھجوا دیجیے گا. آئیے ضرورت پڑ گئی آپ کی. خواتین کو کبھی بینچ پہ کھڑے ہوئے اسکول میں، آج اس پہ کھڑے ہو جائیے. جی، خواتین کو بار بار یہ بتایا گیا کہ عورتوں کے لیے کوئی احرام نیت تو ہے،
کوئی احرام کا کپڑا یا لباس نام کی چیز نہیں. ان کا اپنا عام لباس احرام ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ عام لباس پردے اور حجاب کے تمام ریکوائرمنٹس کو، تقاضوں کو پورا کرتا ہو. لیکن بہتر یہ ہے کہ سفید رنگ کا ہو. یہ باتیں ہو گئی ہیں، ذرا سے ریپیٹ. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ عبایا یا یہ کہ برقع بھی ہو 2 پیس والا، کہ ایک نیچے کوٹ کی طرح سے اور ایک اوپر والا، یہ بہترین رہتا ہے عورت کے لیے، بہت ایزی. لیکن عام طور پہ پوری دنیا کی مسلمان عورتیں سوائے ایرانی خواتین اسی انداز کا سفید احرام پہنتی ہیں جو میں بھی بتا رہا تھا. باقی ساری دنیا کی عورتیں، شیعہ ہوں کہ سنی، کسی بھی فرقے کی ہوں، وہ اپنے عام لباس میں یہ دیکھ کر کہ کچھ چیزیں کم ہیں، مثلا آستینیں پوری نہیں ہیں. عورت کی آستین جو ہے وہ کم از کم اتنی بڑی ہو کہ اس کے کلائی اور گٹے بھی چھپے ہوں، اور اس طرح چھپے ہوں کہ جب وہ طواف کی نماز وغیرہ پڑھے گی اور ہاتھ اٹھائے گی اللہ اکبر یا قنوت کسے کہتے ہیں، ہاں، تو یہ چادر نیچے نہ آئے. گرچہ اس کے لیے کاروان آپ کو ایک سلس دے گا، لیکن وہ چادر اتنی بڑی ہو. اس کے علاوہ کان بھی شرعاً چھپانا واجب ہے، گردن بھی چھپانا واجب ہے، تھوڑی کھولنے کی اجازت ہے، بال بھی سارے چھپانا واجب ہے. جیسا میں نے کہا، ہماری جو عورتیں عام زندگی میں حجاب کرتی ہیں ان کے لیے وہی لباس ہے. لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بارڈر لائن پہ رہتی ہیں، ذرا سا بھی چادر ہٹی تو بال نظر آنے لگے، کان نظر آنے لگے. تو اس کے لیے پھر خواتین نے اپنی سہولت کے لیے خاص چادر استعمال کرنا شروع کی ہے، جس کا نام رکھا عورتوں کا احرام. اچھا، اب یہ جو چادر ہے اس میں 2 باتوں کا اور خیال کرنا. یہ چادر جو ہے آپ عام زندگی میں نہیں پہن رہی، آپ 30 لاکھ کے یا 20 لاکھ کے مجمع میں پہن رہی، اور اس میں بھی خاص طور پر طواف کے دوران اتنا مجمع ایک دوسرے میں پھنس جاتا کہ جو باقاعدہ پراپر جسم کے اوپر لباس ہوتے ہیں وہ تک پھٹ جاتے ہیں یا اتر جاتے ہیں. تو احرام کی چادریں اترتے ہوئے اور گرتے ہوئے مردوں اور عورتوں دونوں کو آپ بہت دیکھیں گی. تو چادر ایسی ہونی چاہیے جو نمبر 1 عام لباس میں جو کمی رہ گئی ہے پردے کی، اس کمی کو دور کرے. نمبر 2 اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ جسم پر رہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ بڑا مجمع کا مسئلہ ہو تو اس کو چھوڑ دے، لیکن عام جو مجمع ہے اس کے اندر یہ چادر ٹکی رہے. خالی یہ نہ ہو کہ شروع میں جب ہم نے عمرہ شروع کیا اس وقت تو چادر ہے، بیچ کے اندر واجبات بڑھتے گئے تو یہ چادر پھسلنے لگی، ایسی نہ ہو. تیسرا یہ کہ نماز کی وجہ سے کلائی وغیرہ نہ کھلے. اور چوتھا یہ ہے کہ چادر ٹکی رہے اسی کے لیے یہ سامنے سے بار بار نہ کھلے. مردوں کی چادر جو میں بتا رہا تھا 99% آپ لوگ یاد رکھیے کہ وہ چادر سب کے بدن میں سامنے سے کھلے گی بھی اور پھسلے گی. آپ ہوں، میں ہوں، مجتہد ہو، مرجع ہو. تو خواتین جو ہے ان کے لیے یہ چادر ایسی ہو کہ یہ مردوں والا مسئلہ پیش نہ آئے. مردوں کی تو مجبوری ہے کہ چادر سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، خواتین تو سلی ہوئی چادر پہن سکتی ہیں. تو یہ ایک چادر بنائی گئی ہے جس چادر میں اہم ترین بات یہ ہے کہ عام چادروں کے برعکس یہ آگے سے بھی سیدھی گئی اور سر کے اوپر سے یہ اوڑھی جاتی ہے جیسے عام طور پہ عورتوں کی اپنی قمیص یا جمپر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے 2-3 الاسٹک لگائی گئی ہیں تاکہ یہ عام مجمع کی حد تک تو اس دباؤ کو برداشت کر لیں. تو اب یہ چادر یہ سمجھیے یہ ایک عام سی چادر ہے. یہ چادر صرف یہ ہے کہ یہ جو آگے سے ہے اس کو سی دیا گیا ہے، تھوڑی سے لے کے نیچے تک اس کو سی دیا گیا ہے تاکہ یہ چلتے پھرتے طواف میں مجمع میں یہ سامنے سے کھلنے نہ پائے. یہ گھیرا نما ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ گھیر نما ہونے کی وجہ سے اس کو
سر کے اوپر سے پہنا جائے گا. اگرچہ جو چادر اس وقت میرے پاس ہے اس کی حالت ذرا بڑی خراب ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ مجمع میں یہ پہنی گئی ہے تو پھٹ پھٹا گئی ہے. اچھا اب یہ چادر ذرا کریں, آپ خود ہی کریں بھائی, ہم کو نہیں پتا کیسے پہنی جاتی ہے. اچھا ابھی اصغر عباس صاحب نے بتایا پچھلے سالوں میں یہ چادر پوری سی کے دی جاتی تھی. ٹھیک ہے آپ ہٹ جائیے, سامنے سے کچھ نظر نہیں آ. یہ چادر جو تھی سامنے سے پوری سی جاتی تھی. اب انہوں نے کہا کہ لاسٹ ایئر کچھ کمپلین عورتوں کی آئی تھی, کچھ موٹی عورتیں, کچھ دبلی عورتیں, کچھ کے لیے جو ہے وہ سائز صحیح نہیں تھا. تو انہوں نے کاروان ابو ذر نے اس دفعہ چادر کا ایک نچلا حصہ تو سی دیا ہے, اس کے بعد یہ گھر میں آپ کو یہ سلائی اپنے حساب سے خود کرنا. اچھا یہ اپنے حساب سے آپ سلائی کیجئے گا. اور حج میں اگرچہ آپ میں سے ہر ایک کا وزن کم تو ہوگا لیکن اتنا زیادہ کم نہیں ہوگا کہ چادر بہت لوز ہو جائے. اب یہ چادر عام چادر ہے, سامنے سے اس کو لا کے تھوڑی سے لے کے جہاں تک اس کی لمبائی ہے اس کو پورا سی دیا آپ نے. یہ اتنی بڑی ہونی چاہیے ہاتھوں میں کہ پورے ہاتھ اس میں آ گئے کہ اب اگر اور قنوت پڑے تب بھی اس کے ہاتھ اس میں چھپے رہے. دونوں کان اس میں چھپے ہیں. اس سلائی چونکہ بالکل تھوڑی کے پاس سے آپ کو کرنا ہے تو پوری گردن چھپ گئی. اور بال, پچھلی دفعہ یہ بچہ بال کٹوا کے آیا تھا تو آسانی تھی, لیکن عورتوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, عورتیں تو بال نہیں کٹوائیں گی, اس لیے ہم نے اس سے کہا تھا کہ آئندہ سال بال نہیں کٹوانا. تو اب اس چادر کے نیچے آپ ٹوپی یا جو چیزیں عورتیں پہنتی ہیں کہ بال نظر نہ آئے, کوئی خاص چیز نہیں ہے. اب اس کے اندر یہ ایک الاسٹک لگائی جاتی ہے یا تھوڑی کے نیچے جاتی ہے تاکہ یہ چادر اور مضبوط ہو جائے. یہ سارا اس چادر کی مضبوطی کا کام ہے. یہ تو ہو گیا ایک خالی دل کو تسلی دینے کے لیے عورتوں کا احرام. اگر آپ اپنے عبایا یا برقعے کو احرام بنائیں یا خاص سلوائیں تو اور اچھا. اب ایک مسئلہ اور ہے جو مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی. وہ یہ کہ ابھی تو نہیں لیکن جو اصل حج آئے گا بہت 30 لاکھ کا مجمع, رات کے اندھیروں میں سفر, لوگوں کے کھو جانے کے امکانات بہت ہوتے ہیں. تو اب حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے شناختی نشان رکھے جائیں جس کی مدد سے قافلے کے لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. خواتین کے لیے چونکہ سلائی اجازت ہے تو ایک اسٹیکر ان کو دیا جائے گا جو وہ اپنی چادر پہ پیچھے خود سیئیں گی. اس میں کاروان کا نام ہے اور لیکن یہ بہرحال ایک شناخت ہوئی. آپ کو کاروان کا بیج دیا جائے گا, وہ سیفٹی پن سے لگے گا, وہ چادر میں آگے ہوگا. اس کے علاوہ چادر میں جو سر کا حصہ ہے اس پہ بھی ایک ذرا سا یہ گرین کلر کا یا ہرے رنگ کا ایک کپڑا, تاکہ اگر کوئی عورت کھو جائے, الگ ہو جائے قافلے سے اور اس کو ڈھونڈنے لوگ نکلیں تو اب ہر آدمی تو قافلے کی ہر عورت کو پہچانتا بھی نہیں ہے, اور اگر پہچانتا ہو تب بھی احرام پہن کے ساری عورتیں ایک جیسی لگنے لگتی ہیں. تو اب یہ وہ ان نشانوں کی مدد سے پہچانے گا. اگر یہ عورت اس طرح جا رہی ہیں اور وہاں سے ڈھونڈنے والے وہ آ رہے ہیں, اگر یہ عورت جو ہیں اس طرف جا رہی تھی اور ہم پیچھے سے ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ نشان. اور حج کے جو میدان ہیں جہاں حج کریں گے اس میں اونچائی نیچائی بہت ہے. اب معلوم ہے خاتون نیچے کی راستے سے جا رہی ہیں, اوپر سے والنٹیئر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ نشان. یہ اپنی حد تک جتنا ممکن ہے, اس کے باوجود جن کو کھونا ہوتا ہے وہ کھو جاتی ہیں اور جن کو نہیں کھونا ہوتا ہے وہ ہم کو ڈھونڈ کے لاتی ہیں کہ مولانا آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں, قافلہ تو ادھر جا رہا ہے. خیر, تو یہ 3 شناختی نشان ہوں گے جن میں سے 2 آپ کو سینہ ہوں گے چادر پر, بیک پر سلائی کرنا ہے اور سر پہ. باقی بیج ہے, باقی تیسرا شناختی نشان بیج ہے جو سامنے کی جانب لگے گا. مرد حضرات کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے, لیکن
مردوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ سلائی ان کے احرام پہ نہیں کر سکتے، تو جو پیچھے کی جانب ہے ان کا احرام پورے 15 لاکھ جو مرد حاجی ہیں ان کا جیسا ہوگا۔ سر، مرد کے لیے احرام میں سر چھپانا حرام ہے، تو سر کے اوپر بھی کوئی شناختی نشان نہیں ہے۔ تیسرا شناختی نشان یہ بیج ہے جو مرد عورت دونوں کے لیے، جو ایک سیفٹی پن ہے، کاروان کا اسٹیکر اور آپ کا فوٹو ہے، یہ آپ اپنے مرد اپنے احرام میں سامنے کی جانب، خواتین اپنے احرام میں یہ سامنے کی جانب لگائیں گے۔ تو یہ 3 شناختی نشان خواتین کے ہیں، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں پچھلے کئی سالوں سے حج کے جو مشکل مراحل ہیں وہاں کسی خاتون کے کھونے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ جو شروع کے حج ہم نے کیے تھے اتنا بڑا یہ مسئلہ ہو جاتا تھا، 10 عورتیں 12 عورتیں 6 عورتیں کھو گئیں، 3 دن 4 دن پتہ ہی نہیں چلا ان کا کہاں ہے اس عرفات اور مینا میں۔ تو یہ احتیاط بہت کام آئے گی، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے گا۔ مرد حضرات کے لیے شناختی نشان ایک ہی رکھا ہے، اس کے علاوہ شرعاً ممکن نہیں، لیکن یہ ایک بھی کافی ہے۔ لیکن احرام تو آپ پہنیں گے 40 دن میں 6 دن، باقی دنوں میں آپ کو دوسرا بیچ دیا جائے گا جس کی تفصیل کچھ بتا دی گئی ہے، کچھ بعد میں بتائی جائے گی۔ ابھی مردوں کے احرام میں 2 بہت اہم چیزیں باقی ہیں، ایک سر چھپانے کی بات جو میں کہہ گیا، اور ایک پیر میں جو چپل پہنی جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ کل کی تقریر، آج باوجود میری کوشش کے 10:15 بج گئے، کافی دیر ہو گئی، تو میں اپنی تقریر اختتام تک پہنچاتا ہوں ایک آخری بات کو ریپیٹ کر کے۔ بہت سے لوگ اور کچھ خواتین بھی یہ بیج وغیرہ کے استعمال سے ذرا شرماتے ہیں، یا خواتین وہ اسٹیکر والی چادر استعمال نہیں کرتی، یہ سمجھ کے کہ ہم کو سب اچھی طرح سے پتہ ہے ہم نہیں کھوئیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہی لوگ زیادہ کھوتے ہیں، لیکن چلے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ جو شناختی نشان، اس کے 2 مقصد ہیں، یعنی خواتین کے لیے 3، بیک کا کپڑا، سر کا کپڑا اور سامنے کا بیج، آپ کے لیے 1۔ اس کے 2 مقصد ہیں، آپ کھو جائیں تو آپ کو ڈھونڈا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم دوسرا مقصد کہ اگر کوئی آدمی کھو گیا اور وہ قافلے کو ڈھونڈ رہا ہے میرا قافلہ کہاں چلا گیا، وہ کیسے ڈھونڈے گا؟ سارے 15 لاکھ مرد ایک ہی طرح کا احرام پہنے ہوئے، 15 لاکھ عورتیں ایک جیسی نظر آ رہی، اس وقت یہ جو اس کو شناختی نشان نظر آ گیا کہ یہ بیج ہے، یہ ہمارے قافلے کا ہے، اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ وہ جو اسٹیکر لگی ہوئی چادر ہے، یہ ہمارے قافلے کے خاتون ہیں، ان سے پوچھ لو قافلہ کہاں ہے۔ تو یہ دوسروں کی مدد کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیشن کراچی کے حالات کی وجہ سے، ورنہ ہم 11 بجے تک تقریر کرتے تھے، لیکن آج مناسب نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ ہماری مسائل کی دوسری تقریر ہوگی، پھر پرسوں بھی کچھ ہوگا۔ تو یہ بہت مختصر اعلانات آپ کریں گے، یہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیونکہ حالات کی وجہ سے روزانہ ہر کلاس کا وینیو بھی چینج ہو رہا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے، اوقات سمجھ لیجئے۔ کل کی کلاس کا عنوان یہ، اور اس دوران 24 گھنٹے میں آپ احرام کی پریکٹس کر کے آئیے۔ احرام سے متعلق آج کوئی سوال نہ کیجیے، 99% سوالوں کے جواب آپ کے کل آ جائیں گے۔ اگر 1% چانس ہے کہ شاید جواب نہ ہے تو اپنے سوال آپ گھر جا کے لکھ لیجئے اور لے کے آ جائیے۔ جو سوالوں کے جواب آ گئے تقریر میں، پھر آخر میں پرچہ دیکھوں گا، اگر کوئی بچا ہوا سوال ہوگا، یعنی جو میری تقریر میں نہیں ہوگا، تو میں خود جواب دوں گا۔ البتہ تقلید کا کوئی بہت ٹیکنیکل مسئلہ، تقلید کس کی کریں یہ ہمارا کام نہیں ہے بتانا، تحقیق آپ کو کرنا ہے۔ ایک کے بعد دوسرے نمبر کے مرجع کون ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ اس کے اوپر میں بولتا ہوں۔ یہ والے سوال نہیں، اس سے ہٹ کے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھئے، وہ بھی بہتر یہ کہ آج نہ پوچھیں، اور گھر جا کے کاروان کی چھوٹی کتاب میں تقلید کا چیپٹر پڑھیے، کیونکہ ایک سوال آپ میں سے کچھ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم آغا سیستانی کی تقلید میں اور آغا خوئی کی تقلید پہ رہ چکے ہیں، ان پہ عمل کریں کہ اس پہ عمل کریں۔ اس کا جواب کتاب میں ہے، اور پھر نہ ملے آپ کو یا سمجھ میں نہ آئے تو یہ سوال بھی کل پوچھئے گا۔ صرف ایک خاتون کوئی سوال کر رہی تھی، وہ تقریر کے بعد آ کے اپنا سوال کر لیں، کیونکہ میرے اعلان سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا تو وہ سوال مجھے لینا پڑے گا۔ باقی اب اعلان ہو گیا کہ آج سوال جواب نہ رکھیں، آپ حضرات بھی آرام سے صحیح وقت پہ اپنے گھروں میں پہنچ جائیں۔
کل سیٹرڈے نائٹ ہوگی، ہم کچھ زیادہ وقت دے سکیں گے۔ خداوندہ ہمارے سفر حج کو ہمارے لیے آسان بنا، اس دوران جو ہم سے کوتاہیاں ہو جائیں ان سب کو معاف فرما، ہمارے اس حج کو قبول فرما۔ خداوندہ ہمیں اس حج کے بعد بھی بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس حج کی برکت سے ہمارے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، اور جو حج کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اس سفر حج کے درمیان ہمیں اپنے امام زمانہ کی زیارت کا موقع عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔